اکتوبر کی ایک اداس شام تھی۔ موسم سرما بھی شروع نہیں ہوا تھا، تاہم ساپیر کے بعد فضا میں ہلکی پھلکی خنکی شامل ہو جاتی۔ شام اور رات میں اگر سردی نہیں ہوتی تھی تو گرمی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا محکمہ جاتی فائلوں کا پیٹ بھر رہا تھا۔ وہ پورا دن تھانے میں ہی گزر گیا تھا۔ باہر نکل کر سرگرمی دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ ہی نہیں آیا۔ اسی سبب مجھ پر سستی سوار ہونے لگی۔ ہاتھ پاؤں حرکت میں رہے تو ذہن اور طبیعت چاقو چوبند رہتی ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر میں نے اس روز تھانے سے جلدی اٹھنے کا فیصلہ لیا۔ 8 بجے میں نے رات ڈیوٹی دینے والے ASI کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مزمل میں کوارٹر میں جا رہا ہوں، اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو مجھے بلا لینا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ میں تھانے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا، جو بھی سمت تھانے کی ہی حدود کے اندر بنا ہوا تھا۔ اس روز میں نے خلاف معمول رات کا کھانا بھی ذرا جلد ہی کھا لیا۔ پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی سوچ ابھری کہ تھانے میں اچانک میری ضرورت پیش آ گئی ہے۔ جس طرح موت اور گھاگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت وارد ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح پولیس کے ملازمت میں ایمرجنسی کا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہوتا۔ تھانہ انچارج در حقیقت 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوارٹر کا صحن عبور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچا، کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہ کانسٹیبل اشفاق کے چہرے سے ٹکرائی۔ میرے سوال سے پہلے ہی وہ بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر جی محلہ بختے والا میں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مذکرہ محلہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور تھانے سے بہت قریب بھی تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ وہ جی ادھر ڈاکٹر بشارت ہے نا، کانسٹیبل نے بتایا، اس کے کلینک پر کوئی واردات شاردات ہو گئی ہے۔ ASI صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر بشارت کے کلینک پر کوئی واردات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کے کلینک کے سامنے طفیل نامی ایک بندہ ڈرائی فروٹس کا ٹھیلا لگاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے ابھی یہ اطلاع لا کر دی ہے۔ کیا طفیل اس وقت تھانے ہی میں موجود ہے؟ جی ہاں، ASI نے اسے بٹھا رکھا ہے اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، واردات کی نوعیت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جی لڑائی جھگڑے کا ایک سنگین واقعہ ہے۔ کسی کلینک پر لڑائی جھگڑے کے واقعات عموماً پیش آتے تو نہیں ہیں۔ اس اطلاع نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ میں نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا، ٹھیک ہے تم چلو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ 5 منٹ کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ طفیل کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے اپنی معلومات کے مطابق جو جواب دیے ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ ڈاکٹر بشارت کا اپنے کسی مریض سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں غضیل مریض نے ڈاکٹر کو شدید زخمی کر دیا۔ کلینک کے قریبی میڈیکل اسٹور بھی تھا۔ ہنگامہ آرائی کی اطلاع پا کر میڈیکل اسٹور کا مالک شہباز کلینک پر پہنچا تو اس دوران حملہ آور مریض اپنا کام کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہباز نے فوری طور پر عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ڈاکٹر بشارت کو اٹھا کر سول اسپتال لے گیا۔ شہباز ہی کے احما پر طفیل اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ طفیل کے مطابق یہ واقعہ لگ بھگ 8:30 بجے پیش آیا تھا۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان تلک کلامی کے اکا دکا واقعات تو کبھی کبھار سننے میں آتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کی انوکھی واردات تھی، جس میں ایک مریض نے اپنے مسیحا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ نہ صرف زخمی کیا بلکہ جائے واردات سے فرار بھی ہو گیا۔ ایک بات اور میرے ذہن کو الجھا رہی تھی، اور وہ یہ کہ زخمی ڈاکٹر کو کلینک پر ٹریٹ کرنے کی بجائے اسپتال کیوں پہنچایا گیا؟ میں جانتا تھا کہ بشارت کلینک ایک خاصا چلتا ہوا کلینک تھا۔ میں جانتا تھا کہ اپنی مدد کے لیے ڈاکٹر بشارت نے 1-2 کمپاؤنڈر بھی رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک آدھ مرتبہ اس کے کلینک پر جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ بشارت کا فلفور اسپتال پہنچایا جانا واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل مراد کو اپنے ساتھ لیا اور تھانے سے باہر نکل آیا۔ میں جس دوران طفیل سے سوال و جواب کر رہا تھا، ASI مزمل نے میرے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا۔ میں اس ٹانگے میں بیٹھا اور کوچ باندھ سے محلہ بختے والا چلنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی حالت میں سول اسپتال پہنچایا جا چکا تھا۔ اصولی طور پر تو مجھے ادھر ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا، مگر ایک فوری خیال کے تحت میں نے کلینک میں جھانکنا ضروری سمجھا۔
ٹانگا تھانے سے نکل کر جی ٹی روڈ پر آیا، پھر بائیں طرف محلہ بختے والا کی جانب مڑ گیا۔ بشارت کلینک اس وقت کھلا ہوا تھا۔ میں کلینک کے اندر پہنچا تو عارف کمپاؤنڈر سے ملاقات ہوئی۔ عارف ایک پستہ قامت اور خاصا چاق و چوبند بندہ تھا۔ کلینک میں 3-4 مریض بھی موجود تھے۔ عارف کی زبانی مجھے معلوم ہوا وہ ان مریضوں کو گزشتہ روز والی دوا دے کر ہی رخصت کر دے گا۔ انہیں ڈاکٹر بشارت کے علاج سے افاقہ ہوا تھا اور وہ بزد تھے کہ اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو انہیں فائدہ پہنچانے والی وہی دوا دے دی جائے۔ میری آمد پر عارف کچھ زیادہ ہی چاق و چوبند ہو گیا اور 15 منٹ میں اس نے تمام مریضوں کو نپٹا دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے ڈاکٹر کو پیش آنے والی فقی کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں خوشیہ نامی ایک شخص اس کلینک پر پٹی کروانے آیا۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح سے زخمی تھی۔ پنڈلی کا گوشت بڑی بھیانک انداز میں پھٹ کر لٹک رہا تھا اور خون بھی پوری طرح رکا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ صرف پٹی سے کام نہیں چلے گا، ٹانکے لگوا کر باقاعدہ ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ مریض کا اصرار تھا کہ کوئی دوا لگا کر بس پٹی باندھ دی جائے، لیکن زخم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں کہہ دیا کم از کم 6 ٹانکے لگانا ہوں گے، ورنہ گوشت یوں ہی لٹکا رہے گا اور زخم مہینوں تک ٹھیک ہونے میں نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کے حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے کشیہ اسٹیچنگ پر راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر بشارت نے آدھے پون گھنٹے کی محنت سے اس کا زخم سی دیا اور کمپاؤنڈر امان اللہ سے کہا کہ وہ زخم پر ڈریسنگ کر دے۔ امان اللہ نے اپنا کام نپٹایا تو ڈاکٹر نے مریض کی پرچی اس تک پہنچا دی۔ اس پرچی پر مریض کو مہم پہنچانے والی طبی امداد دوا اور ایک کونے میں مریض سے وصول کرنے والی رقم مخصوص کوڈ میں درج تھی، جیسا کہ کلینک کے عام دستور کے مطابق ہوتا ہے۔ امان اللہ نے دوا تیار کرنے کے بعد مریض کو تھمائی، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا اور کوڈ میں لکھی ہوئی رقم کا مطالبہ کیا۔ خوشیہ نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ امان اللہ نے کہا پیسے تو تمہیں دینا ہی پڑیں گے بھائی۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، خوشیہ نے کہا، پیسے نہیں دے سکتا میں، تم ایک نیکی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس وقت امان اللہ اور عارف دونوں ہی کلینک میں موجود تھے اور یہ گفتگو عارف کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ٹانکے لگانے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا جہاں دوسرے مریض اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بشارت کا کلینک ایک چھوٹے سے کمرے اور ایک کشادہ حال پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر خود کمرے میں بیٹھتا تھا، حال انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی حال کے کونے میں داخلی دروازے کے قریب ڈسپینسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بشارت نے اس کلینک میں اپنا اچھا سیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ امان اللہ نے خوشیہ کے جواب میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے پرچی پر پیسے لکھ دی ہیں، اگر تم نہیں دو گے تو مجھے اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے۔ رات کو روزانہ کلینک بند کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب پرچیوں کو جانچ کر کے حساب کرتے ہیں اور اسی حساب کے مطابق وہ رقم وصول کرتے ہیں۔ میں تم سے بھی زیادہ غریب آدمی ہوں، مجھ پر رحم کرو اور پیسے دے دو۔ امان اللہ ایک دہن پان اور دراز قد نوجوان تھا۔ اس کی وضاحت کا خوشیہ پر کوئی بھی اثر نہ ہوا اور وہ اسی بات پر مثل رہا کہ علاج معالجے کا وہ معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی تکرار سے ڈاکٹر بشارت واقف نہیں تھا۔ جب وصولی اور ادائیگی کا یہ معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو عارف نے خوشیہ سے کہا، تم خواہ ہم سے جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں پیسے ادا نہیں کرنے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لو، وہ اگر چاہیں گے تو پرچی پر سے پیسے کاٹ دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ خوشیہ کٹ حجتی پر اتر آیا، جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں، ڈاکٹر نے پرچی پر کہیں بھی پیسے نہیں لکھے، اگر لکھے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ بیچارے کہاں سے دکھاتے؟ ڈاکٹر بشارت نے وصولی کی رقم مخصوص کوٹ میں درج کی تھی، جیسا کہ جنرل فزیشین عام طور پر کرتے ہیں۔ خوشیہ کی نامعقولیت کو دیکھتے ہوئے عارف نے امان اللہ سے کہا، لاؤ یار یہ پرچی مجھے دو، میں ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر آتا ہوں اور ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ امان اللہ نے پرچی عارف کی طرف بڑھا دی۔ عارف پرچی لے کر ڈاکٹر بشارت کی جانب بڑھا، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کسی کام سے کمرے میں سے نکلا، پھر اس سے پہلے کہ عارف یا امان اللہ میں سے کوئی اسے صورتحال سے آگاہ کرتا، خوشیہ تیزی سے بڑھا اور اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ یہ بے ضابطہ ڈاکٹر بشارت کی زبان سے ادا ہوا۔ ڈاکٹر کا حیرت بھرا استفسار خوشیہ کے لیے تھا۔ اس اللہ کے بندے نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ہوا میں چھلانگ لگائی اور الٹی کلا بازی مارنے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے تمہاری پنڈی پر 6 ٹانکے لگائے ہیں اور تم یہ کرتب دکھا رہے ہو، ڈاکٹر نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے دوران کہا۔
اس اچھل کود سے اگر کوئی ٹانکا کھل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے ہی سخت جان لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کوئی دوا لگا کر بس پٹی باندھ دیں، لیکن آپ نے اپنا بل بڑھانے کے لیے خام خواہ ٹانکے لگا دیے۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ کے یہ دونوں بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں انہیں ضرور دے دیتا، لیکن یہ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر نے قدرے ہمدردی اور توجہ سے خوشیہ کی طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، تم آسانی سے جتنے پیسے دے سکتے ہو دے دو۔ پھر وہ مان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ جتنے بھی پیسے دے وہی پرچی پر لکھ دینا۔ ایک مخلص ڈاکٹر اپنے ضرورت مند مریض کے ساتھ یہ مہربانی کر سکتا ہے۔ لیکن خوشیہ اس وقت کسی اور ہی موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب، اتنے اور جتنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر یہی سمجھا کہ وہ واقعی اتنا مفلس اور غریب ہے کہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتب کیوں دکھاتا؟ کرتب سے اس کی مراد الٹی کلا بازی تھی، جو ڈاکٹر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اچھل کر ہوا میں لگائی تھی۔ ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خوشیہ، تم کرتے کیا ہو؟ جناب، میں جانوروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے بتایا، ہم سال بھر مویشی پالتے ہیں اور بڑے حصے پہلے شہروں اور قصبوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ چند دن پہلے مویشی منڈی میں گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کل ہم آپ کے شہر آئے ہوئے ہیں۔ ان دنوں بقرعید کی آمد تھی اور قربانی کے جانوروں کی خریداری بھی عروج پر تھی۔ میرے تھانے سے کچھ فاصلے پر سبزی منڈی واقع تھی اور منڈی کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض میدان کھلا پڑا تھا، جہاں پر ہر سال علاقے کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگا کرتی تھی۔ خوشیہ نے ڈاکٹر بشارت سے اس مویشی منڈی کا ذکر کیا تھا۔ میری تازہ ترین معلومات کے مطابق جس میدان میں اس زمانے میں مویشی منڈی لگا کرتی تھی، آج کل وہاں ایک چھوٹے سے اسٹیڈیم کی تعمیر جاری ہے۔ وہ علاقہ چونکہ ایک چھوٹے سے شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، لہذا مستقبل میں شہر کے اخلوتے اسٹیڈیم میں بڑے بڑے میچ ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر بشارت نے اسے کہا، پھر تم غریب کس طرح ہو گئے؟ مویشی فروخت کرنے والے تو عید کے سیزن لگا کر سال بھر کی روٹیوں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ جناب، ابھی تو جانور بکنا بھی شروع نہیں ہوئے۔ وہ بڑی ہی مسکین سی صورت بنا کر بولا، ہم آج ہی صبح تو آپ کے علاقے میں آئے ہیں، بس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس یہی ایک آئٹم ہے۔ بات ختم کرتے ہی خوشیہ ایک مرتبہ پھر ہوا میں بلند ہوا۔ پلک جھپکتے میں اس نے اپنی باڈی کو گٹھری کی صورت دی اور لگاتار 2 الٹی کلابازیاں لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ اس قسم کے فن کا مظاہرہ کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر بشارت خوشیہ کی حرکت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، اچھا بابا جاؤ، جان چھوڑو، تم تو مجھے کوئی پاگل لگتے ہو۔ پیسوں وغیرہ کو ڈالو جہنم میں اور میرے کلینک سے فوراً باہر نکل جاؤ، خواہ کوئی اور مصیبت نہ بنا دینا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو ایسے نہ چھوڑیں، عارف کی پرجوش آواز گونجی، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، یہ دیکھیے۔ ڈاکٹر نے توجہ دلانے پر بڑی صورت سے عارف کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بٹوا کھولے کھڑا تھا۔ ڈھلسی آواز میں بولا، یہ بٹوا اس کی جیب سے گرا ہے اور نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ الٹی کلابازیاں لگانے کے دوران وہ بٹوا خوشیہ کی جیب سے پھسل کر کلینک کی فرش پر گر گیا تھا۔ بٹوے کا جیب سے نکلنے کا خوشیہ کو ذرا بھر احساس نہ ہوا، لیکن بٹوے پر نگاہ پڑتے ہی عارف نے فوراً سے پیشتر اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ سیاہ رنگ کا وہ بٹوا اس وقت عارف کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی خوشیہ نے بھی بٹوے کی طرف دیکھا۔ اپنی شے کو پہچاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا، اور وہ شے اگر نوٹوں سے بھری ہو تو یہ کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ خوشیہ کی آنکھوں میں کسی شکرے جیسی خطرناک چمک نمودار ہوئی۔ وہ عارف کی جانب بڑھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، لاؤ ادھر میرا بٹوا دو۔ اس کے ساتھ ہی خوشیہ نے عارف کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے ہاتھ میں جانوروں کو کنٹرول کرنے والا مضبوط ڈنڈا تھا، جس کے دونوں سروں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے، لیکن عارف اس سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ خوشیہ جیسے ہی اس خطرناک ڈنڈے سے عارف پر حملہ آور ہوا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے سیاہ بٹوا ڈاکٹر بشارت کی جانب اچھال دیا۔ ڈاکٹر بشارت نوجوانی کے زمانے میں ایک اچھا اسپورٹ مین رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بٹوے کو کیچ کر لیا۔ اسی لمحے خوشیہ عارف کو بھول کر بشارت کی جانب بڑھا۔ لگتا تھا کہ وہ بٹوا اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا انکشاف ہوتے ہی خوشیہ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ وہ بڑے ہی جنونی انداز میں ڈنڈا
लेते हुए डॉक्टर की जानिब बढ़ा। डॉक्टर इस दौरान बटुए को खोलकर इसमें रखी रकम शुमार करने में मसरूफ़ हो चुका था। खुशिया ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर बड़े ही वेश्याना अंदाज में उस डॉक्टर पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। लगता था कि वो चरिंदों के साथ नहीं बल्कि दरिंदों के साथ ज़िंदगी गुजारता हो और इसी सोबत से उसमें दरिंदों की खूबसूरती रच बस गई हो। पता नहीं अचानक उसे हो क्या गया था। डॉक्टर बशारत को खुशिया की तरफ से ऐसे शदीद रद्द अमल की तवक्का नहीं थी, इसलिए वो धोखे में मार खा गया। खुशिया ने पहले उसके हाथों पर डंडे बरसाए। जब उसके हाथों से बटुआ नहीं छूटा तो उसने डॉक्टर के चेहरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुशिया का ये अमल इतना इदरारी और मिक्यानकी था कि डॉक्टर की समझ में कुछ ना आ सका और अपने चेहरे और सर को बचाने की खातिर उसने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। इसी कोशिश के दौरान बटुआ उसके हाथों से नीचे गिर गया। खुशिया ने मौके की मुनासिबत को देखते हुए बटुआ उठाया और डॉक्टर को इसके हाल पर छोड़कर क्लिनिक से फरार हो गया। जब तक अमानुल्लाह और आरिफ डॉक्टर बशारत की मदद को आते वो फर्श पर गिर चुका था और ये सूरत हाल ऐसी थी कि किसी को भी खुशिया का ताक़ुब करने का ख्याल ना आया। दोनों ने डॉक्टर को फर्श पर से उठाकर एक बेंच पर डाल दिया। ये वही बेंच थी जिस पर डॉक्टर बशारत अपने मरीजों को लेटाकर चेक करता था। इस वक्त उसका चेहरा लहूलुहान हो रहा था। जब अमानुल्लाह और आरिफ की समझ में कुछ ना आया तो अमानुल्लाह मेडिकल स्टोर से शहबाज को बुला लाया। वही शहबाज जिसके इमा पर तुफैल इस वाक़े की इतला देने थाने में आया था। डॉक्टर होश में तो था लेकिन उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। शहबाज ने उसे देखते ही कह दिया, डॉक्टर साहब को अस्पताल ले जाना चाहिए, मामला खासा संगीन नज़र आ रहा है। क्लिनिक पर ही डॉक्टर की मरहम पट्टी का सोच रहे थे लेकिन बशारत की पेशानी और नाक से इतनी तेज़ी से खून बह रहा था कि उनके हाथ पाँव ही फूल गए। इस सूरत हाल में जब शहबाज ने डॉक्टर को अस्पताल ले जाने की तजवीज़ पेश की तो सब ने उससे इत्तेफाक किया। चुनाचा शहबाज डॉक्टर बशारत को अपने साथ सिविल अस्पताल ले गया। आरिफ ने मुझे इस वाक़े की तफसील बताने के बाद कहा, शहबाज अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं डॉक्टर साहब का क्या हाल है। अमानुल्लाह कहाँ है? मैंने खाली क्लिनिक में निगाह दुलाते हुए दूसरे मुडर के बारे में सवाल किया। मैं जब क्लिनिक पर पहुंचा था तो वहाँ 3-4 मरीज मौजूद थे जिन्हें आरिफ ने झटपट फारिग कर दिया। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोला, शहबाज के साथ ही अमानुल्लाह भी अस्पताल चला गया था। डॉक्टर साहब को संभालना अकेले शहबाज की बस की बात नहीं थी। आरिफ की बात में अच्छा खासा वजन था। मैंने भी हमें सर हिलाते हुए कहा, तुम कब तक यहाँ बैठे इंतज़ार करते रहोगे? चाहो तो क्लिनिक को बंद कर दो, मैं सीधा अस्पताल ही जा रहा हूँ। जनाब शहबाज मेडिकल स्टोर भी अभी तक खुला हुआ है, उसने बताया। शहबाज का मुलाजिम भी उसका इंतज़ार कर रहा है। वैसे भी क्लिनिक का वक्त ख़त्म होने में भी 15-20 मिनट बाकी हैं। मैं वक्त पर ही क्लिनिक बंद करूँगा। तुम लोग अमूमन कितने बजे क्लिनिक बंद कर देते हो? रात को 11 बजे, उसने जवाब दिया। अगर मरीज़ मौजूद हो तो देर भी हो जाती है, वैसे 10:30 के बाद आमतौर पर मरीज़ आते नहीं हैं। हम दोनों डॉक्टर साहब के पास बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। हमारे दरमियान ज़्यादातर मेडिकल पर ही गुफ्तगू होती है। इसी दौरान मरीज़ों वाली पर्चियों का हिसाब किताब भी कर लिया जाता है। फिर उसने मुझे बशारत क्लिनिक के औकात के बारे में तफसीलन बताया। ये क्लिनिक दोनों निहायत पाबंदी के साथ खोलते थे, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। डॉक्टर बशारत का मोहल्ला वक्ते वाली में ही था, इसलिए 2 वक्त की आमदोशत में उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। अमानुल्लाह की रिहाइश बागबानपुरा में थी और आरिफ रेल बाज़ार में रहता था। वो दोनों अपनी साइकिलों पर क्लिनिक आते जाते थे। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने आरिफ से पूछा, क्या डॉक्टर बशारत के घर वालों को इस वाक़े की इतला दे दी गई है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? डॉक्टर का घर तो चंद कदम की दूरी पर है। मैंने डॉक्टर साहब के घर का चक्कर लगाया था लेकिन वहाँ ताला पड़ा हुआ है, उसे वजाहत करते हुए बताया। पर मुझे याद आया कि डॉक्टर साहब के बीवी बच्चे तो शाहीनाबाद गए हुए हैं। शाहीनाबाद बख्तेवाला से 5 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने आरिफ से पूछा, वो लोग शाहीनाबाद क्यों गए हैं? शाहीनाबाद में डॉक्टर साहब की ससुराल है, उसने जवाब दिया। बच्चे अपनी नानू के घर गए हैं। अच्छा। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। उसके बाद मैंने आरिफ से मज़ीद 2-4 सवालात ज़रूरी किए और कांस्टेबल के साथ क्लिनिक से बाहर निकल कर आ गया। इसी दौरान कोचबान टांगे में मौजूद रहकर हमारा इंतज़ार भी करता रहा। हम टांगे पर सवार हुए और सिविल अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर बशारत को पेश आने वाला वाक़या बज़ाहिर तो इंतहाई मामूली नोयत का था,
لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر کوئی مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو تھانے دار اپنی بجائے کسی کانسٹیبل کو بھیج کر صورتحال جاننے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے اندر اٹھنے والی آواز کو جاننے سے قاصر تھا، مگر اپنے محسوسات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خشیہ کا رویہ اور رد عمل ذہن کو الجھا دینے والا تھا۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس مویشی فروش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی جیب میں اگر اچھی خاصی رقم موجود تھی تو پھر اس نے ادائیگی سے انکار کیوں کیا؟ ڈاکٹر بشارت نے اس کی پنڈلی میں پورے 6 ٹانکے لگائے تھے۔ وہ اسے خطرناک زخم پر محض پٹی ہی کیوں کروانا چاہتا تھا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ زخم اسے کیسے لگا؟ پھر زخمی پنڈلی کے ساتھ نہ صرف اس نے کلا بازیوں کا مظاہرہ کیا بلکہ بآسانی وہاں سے فرار بھی ہو گیا، کیونکہ وہ سیاہ بٹوئے کو دیکھ کر آپے سے باہر کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو زد و کوب کر کے جس بربریت کا عملی ثبوت دیا، اس کے پیچھے اس کی نفسیات کا کون سا پہلو کار فرما تھا؟ اور کیا واقعی وہ کوئی مویشی فروشی تھا؟ اس بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کا نام خشیہ ہی تھا۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے۔ اس وقت تک فضا میں اچھی خاصی خنکی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے ٹانگے والے کو ایک مرتبہ پھر انتظار کی سولی پر چڑھایا اور کانسٹیبل مراد کے ساتھ اسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ جلد ہی ہم ڈاکٹر بشارت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اس وقت اسپتال کے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ملنا ضروری سمجھا جس نے اسپتال میں اسے اٹینڈ کیا تھا۔ میری یہ کوشش خاصی فائدہ مند ہوئی۔ ڈاکٹر کی زبانی مجھے ڈاکٹر بشارت کی حالت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ خشیہ کے جنون نے ڈاکٹر کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر بشارت کی پیشانی پر 4 ٹانکے لگانے پڑے۔ ناک کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور خون روکنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ بشارت کی کونیوں اور ہاتھوں پر بھی گومڑ اور نیل کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ سب اس ڈنڈے کی کارگری کا نتیجہ تھا جو خشیہ کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا۔ وہ چاہے تو گھر جا سکتا ہے، ہم نے ضروری ٹریٹمنٹ دے دی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کا لفظ سن کر مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ فی الوقت ایسا ہی تھا۔ بشارت نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خشیہ کو ٹریٹ کیا، پھر اسی کی مہربانی سے وہ ڈاکٹر سے مریض میں بدل گیا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ضروری معلومات حاصل کی اور اٹھ کر ڈاکٹر بشارت کے پاس آ گیا۔ امان اللہ بھی اس کے بیڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میری آمد کے بارے میں امان اللہ نے ڈاکٹر بشارت کو آگاہ کیا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کا سر اور ناک پٹیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر خاصا ترس بھی آیا۔ چند سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس مرحلے سے گزرنے کے قابل تھا۔ میں نے اسے زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، کیا آپ کے بیوی بچوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی شہباز کو شاہین آباد بھیجا ہے، ڈاکٹر بشارت نے بتایا۔ وہ میری فیملی کو اپنے ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ مجھے آپ کے موڈر عارف نے خاصی تفصیل سے اس حادثے کے بارے میں بتا دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب اور منفرد واقعہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خشیہ کے رویے کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں۔ کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کسی رنجش یا دشمنی کا بھی سراغ لگایا جا سکے۔ ڈاکٹر نے بڑی رسانی سے جواب دیا، میں نے اس بدبخت کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ علاقے کے کسی اور شخص سے آپ کی کوئی چگلس، کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر کے کسی دشمن نے خشیہ کو اپنا اعلی کار تو نہیں بنایا، لیکن ڈاکٹر کے جواب نے میرے اس خیال کی بھرپور نفی کر دی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں۔ پھر تو خشیہ کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ایک نارمل انسان سے ایسے جھاریانہ رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ نارمل نہیں بلکہ نفسیاتی مریض تھا، ڈاکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ مجرم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ خطرناک شخص ضرور مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جواب نے مجھے خاص زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خشیہ کی طرف سے میرا دل پہلے بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں بھی اس حوالے سے خاص منفی انداز میں سوچنے پر مجبور تھا۔ میں نے ڈاکٹر بشارت سے پوچھا، کیا خشیہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پنڈلی پر یہ زخم کیسے آیا ہے؟ میں جب بھی کسی غیر معمولی زخم والے شخص کو ٹریٹ کرتا ہوں تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے اپنی تسلی کر لیتا ہوں، ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔
میں نے خشیہ سے بھی اس سلسلے میں چند سوالات کیے، جن کے جواب میں سے جو کچھ بتایا وہ مجھے مطمئن کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اب میں دوسرے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بشارت بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا، تو میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے شک ہے کہ خشیہ کی ٹانگ کسی مجرمانہ کارروائی کے نتیجے میں زخمی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ خشیہ نے آپ کو وجہ کیا بتائی تھی؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں دیگر بلڈنگ مٹیریل کے علاوہ بہت سارا سریا بھی رکھا ہوا تھا۔ اسی سریے کے ڈھیر میں ایک سریا بڑے خطرناک انداز میں باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کی نظر نہیں پڑی اور وہ سریا اس کی پنڈلی کو زخمی کر گیا۔ بلڈنگ مٹیریل کے حوالے سے عموماً ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اگر خشیہ واقعی مجرم تھا تو اس نے اپنے زخم کی مناسبت سے بڑا ہی معقول جواز پیش کیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر کو بھی اس کی بات کا یقین آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر بشارت سے سوال کیا، آپ نے خشیہ کی ٹانگ کے زخم کو سی کر مرہم پٹی کر دی؟ شیٹا کی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے نہ صرف یہ کہ الٹی کلہ بازیوں کا مظاہرہ کیا، بلکہ موقع ملتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کی یہ کارکردگی زخمی حالت سے میل نہیں کھاتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب، وہ ہمیں سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی اس حرکت پر میں خود بھی حیران ہوں۔ میں نے اس کی پنڈلی کے 5 انچ لمبے اور آدھے انچ گہرے زخم پر پورے 6 ٹانکے لگائے تھے اور توقع کر رہا تھا کہ وہ لنگڑا کر بھی بمشکل چل سکے گا، لیکن اس نے تو میرے کلینک پر ایسی اچھل کود مچائی کہ میری عقل تک دنگ رہ گئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب میں نے اس کے زخم کا معائنہ کر کے ٹانکے لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں ٹانکوں کے چکر میں نہ پڑوں اور محض پٹی ہی کر دوں۔ میں نے اسے زخم کی خطرناکی سے آگاہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ میں بہت ہی سخت جان قسم کا ہوں، لوٹ پوٹ کر خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے جب اس نے کلا بازیاں لگائیں تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ سخت جانی اور کیا ہوتی ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے سوالیہ جملے پر بات ختم کی تو میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں آپ، میں خشیہ کو جلدی حراست میں لے لوں گا اور جب وہ میرے قابو میں آئے گا تو اس کی سخت جانی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں آپ، میں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پورا حساب لوں گا۔ میں نے لفظ ٹیسٹ پر اچھا خاصا زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ چند لمحات تک وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر الجھا زدہ لہجے میں بولا، ایک بات ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جب اس کے بٹوئے میں ایک موٹی رقم موجود تھی تو پھر اس نے بل کی ادائیگی میں اتنی آناکانی کیوں کی؟ میں بہت سے مستحق مریضوں کا مفت میں علاج کر دیتا ہوں، اگر میں اس بدبخت سے پیسے نہ لیتا تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ جیب میں اچھی خاصی رقم موجود ہونے کے باوجود وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ وہ بہت غریب ہے، علاج کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نکتہ اس وقت آپ کی اور میری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ نکتہ تبھی سمجھ آئے گا جب وہ نامراد میرے ہتھے چڑھے گا۔ میں نے گھری سنجیدگی سے کہا اور پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو تو اس کے بٹوئے میں جھانکنے کا موقع ملا تھا، کتنی رقم چھپا رکھی تھی اس نے اپنے بٹوئے میں؟ اس نے مجھے رقم گننے کی مہلت ہی کہاں دی تھی، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں اچانک اس پر کون سا بھوت سوار ہو گیا کہ اس نے بے دریک مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بہرحال میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2000 روپے تو ہوں گے اس کے بٹوئے میں۔ 2000؟ میں نے حیرت بھری آواز میں دہرایا، یہ تو اچھی خاصی رقم ہے۔ اس زمانے میں 2000 ایک خطیر رقم شمار ہوتی تھی، میں اپنی بے شمار کہانیوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کل کے حساب سے وہ رقم کسی بھی طور 2 لاکھ روپے سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے گہری سوچ میں دیکھ کر ڈاکٹر بشارت نے کہا، اس نے ایک اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ آج ہی مویشی منڈی پہنچا تھا اور ابھی تک اس نے ایک بھی جانور فروخت نہیں کیا، لیکن بٹوئے والی رقم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی دنوں سے منڈی میں موجود ہے اور اچھا خاصا کاروبار کر چکا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کا اندازہ کافی درست نظر آ رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہو۔ مثلاً اور کون سی بات؟ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالیں، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں آپ، میں بہت جلد خشیہ کی اصلیت معلوم کر لوں گا۔ اگر وہ واقعی خشیہ ہے تو کیا مطلب ہے آپ کا جی؟ وہ الجھ گیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس نے اپنا نام غلط بتایا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ جلدی سے بولا، اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں۔
میں نے عارف سے خوشیہ کے حلیے، قدکار، جسمانی ساخت اور رنگت وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً معلوم کر چکا تھا۔ یہی سوالات میں نے باری باری امان اللہ اور ڈاکٹر بشارت سے بھی کیے اور ان کے جوابات کو ذہن نشین کر لیا۔ اس طرح خوشیہ یا جو کوئی بھی تھا، اس کا سراپا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، کیا شہباز واپس آپ کے پاس آئے گا؟ اس نے کہا تو یہی تھا کہ میری فیملی کو گھر پہنچانے کے بعد وہ سیدھا اسپتال ہی پہنچے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا، یہاں والوں نے تو مجھے چھٹی دے دی ہے، شہباز آ جائے تو پھر میں جانے کا پروگرام بناتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر پہنچانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، میں نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے پاس ٹانگا ہے، ہم آپ کو گھر چھوڑنے کے بعد تھانے چلے جائیں گے۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے پہلے ہی میری خاطر کافی تکلیف اٹھائی ہے، فرض تھا یہ تو میرا۔ میں نے کہا، اگر آپ پولیس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو دوسری بات ہے، ورنہ میری پیشکش تو موجود ہے۔ تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم محلے بختہ میں جب اس کے گھر پہنچے تو شہباز بھی اس کے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا تھا۔ میں نے شہباز اور کانسٹیبل کی مدد سے ڈاکٹر بشارت کو گھر کے اندر پہنچایا اور خود تھانے آنے کے لیے ٹانگے کی طرف بڑھ گیا۔ شہباز بھی میرے ساتھ ٹانگے تک آیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، شہباز، کیا تم خوشیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، کچھ خاص نہیں، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اور اس کے پروموٹر کو جو کچھ معلوم ہے اس سے زیادہ نہیں۔ شہباز ایک دراز قامت اور دبلا پتلا نوجوان تھا، اعزاز چستی جھلکتی تھی، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم بھی یہاں کہیں قریب ہی رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں تھانے والے بازار میں رہتا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ خوشیہ اور ڈاکٹر کو پیش آنے والے واقعے کے میں محرکات سے واقف نہیں، لہٰذا آدھی رات کو اسے سوال و جواب کر کے وقت برباد کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ تم کل صبح تھانے آ جاؤ، پھر ہم واپسی پر ساری باتیں کر لیں گے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو رات والا ASI میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے کہ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ ASI مزمل کو میں نے 2 ماہ پہلے بہت بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے ایک مجرم سے 20 روپے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جب اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو پہلے تو وہ خود کو بچانے کے لیے آئے بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا تو میں اس کی شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا، تو اس نے رشوت والی بات کو قبول کر لی۔ بہرحال اس کی درخواست پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اسی واقعے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، جب تمہیں معاف کر دیا تو پھر ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سے آپ نے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں سونپی۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، اس سے آپ کی خفگی کا پتہ چلتا ہے۔ تم خواہ منفی انداز میں سوچ رہے ہو۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ ایک اتفاق ہے کہ کسی اہم موضوع پر تم سے کام لینے کا موقع نہیں آیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا تھا اور ASI کو اس حوالے سے بالکل نارمل انداز میں تھانے داری بھی کر رہا تھا۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے شکوہ جاری رکھا، ملک صاحب، آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ ڈاکٹر بشارت والے واقعے میں آپ مجھے بھی اسپتال بھیج سکتے تھے۔ لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو یہ تمہارے دماغ کا ٹیڑھا پن ہے، میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک ڈاکٹر بشارت والے واقعے کا تعلق ہے تو تم اس سے الگ نہیں ہو۔ میں اپنا کام کر کے آ گیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ مویشی منڈی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مویشی منڈی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، مویشی منڈی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک خطرناک آدمی کا سراغ لگانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ خطرناک آدمی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ انتہائی خطرناک اور جنونی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ کی پنڈلی میں 6 ٹانگے لگے ہوئے ہیں اور جس نے ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے سول اسپتال پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خوشیہ نام ہے اس کا۔ وہ قربانی کے لیے مال مویشی فروخت کرنے کر مویشی منڈی میں آیا ہوا ہے۔ ایسا ہی مزمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، بولا، اچھا، آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں ڈاکٹر والے معاملے کو ہینڈل کرنے کا شوق تھا نا؟ میں نے خرد انداز میں پوچھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی، بولا، جی ہاں۔ میں نے اسے خوشیہ کے بارے میں تمام تر تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا، تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔
رات والا ڈیوٹی سمجھ کر یہ کام بھی نپٹا ہی دوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں جاتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہو نا کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ برے اعتماد لیتے ہوئے بولا۔ آپ نے خشیہ کا حلیہ بڑی اچھی طرح سے مجھے ذہن نشین کروا دیا ہے۔ میں اس کو تلاش کر کے اپنے ساتھ تھانے ہی لے کر آؤں گا۔ شاباش، میں نے سرانے والے انداز میں کہا۔ اس طرح تمہاری کارکردگی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے کوارٹر پر چلا جاؤں گا۔ تم سے صبح ہی اب ملاقات ہوگی۔ اگر تم خشیہ کو پکڑ کر تھانے لانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے حفاظت سے حوالات میں رکھنا۔ کسی بھی قسم کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے اس کا انٹرویو کروں گا، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ایسائی کے رخصت ہونے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اس رات نارمل نیند تو خراب ہو چکی تھی، لہذا کافی دیر بعد آنکھ لگی۔ اس دوران میں بستر پر لیٹا ڈاکٹر بشارت اور خشیہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ ڈاکٹر بشارت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اسے ایک افسوسناک حادثے کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن خشیہ کے رویے میں جتنے گھماؤ پھراؤ اور الجھنیں تھیں انہیں سمجھنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود تھی اور مجھے اسی گڑبڑ تک پہنچنا تھا، اور خشیہ لگ جاتا تو یہ رسائی بہت آسان ہو جاتی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ایسا ہی کون سا تیر مار کر آتا ہے۔ وہ گیا تو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تھا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں رات کو خاصی دیر سے سویا تھا، اس لیے نسبتاً تاخیر سے میری آنکھ کھلی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو وہاں تازہ ترین مسائل میرے منتظر تھے۔ میں نے ایسائی مزمل کو اپنے کمرے میں بلا لیا تاکہ گزشتہ رات کی رپورٹ لے سکوں۔ تھوڑی دیر بعد جب مزمل میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، کیا تم خشیہ کو پکڑ کر لے آئے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں ملک صاحب، وہ تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے جھورے کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، یہ جھورا کون ہے؟ بکرے والوں کا سردار، ایسائی نے جواب دیا، حوالات میں بند ہے وہ، اگر آپ کا حکم ہو تو میں بھی حاضر کر دیتا ہوں۔ بھیڑ بکریاں اور دیگر مویشی چرانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے والوں کو گاؤں دیہات میں عموماً بکروال کہا جاتا ہے۔ ایسائی کا اشارہ مویشی منڈی میں موجود جانوروں کے مالکان کے سردار کی طرف تھا۔ میں فوراً سے پیشتر اس بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور پوچھا، مزمل، میں نے تمہیں خشیہ کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، تم بکر والوں کے سردار جھورے کو کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ جناب، میں نے پورے 2 گھنٹے مویشی منڈی میں گزارے ہیں، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے میدان میں ان لوگوں نے مویشیوں کے ساتھ ہی ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ایک طرف قطار سے ان کی جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں اور درجن بھر افراد ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ جھورا ان سب کا لیڈر ہے۔ میں نے ایک شخص سے خشیہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی اس نام کے بکروال سے واقف نہیں۔ صرف ایک بندے نے اس حلیے کے شخص کو مویشی منڈی میں دیکھا تھا۔ خشیہ کو دیکھنے والے اس بکر نام جو ہے صفدر ہے۔ میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا ہے، وہ متضاد باتیں کرتا ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے کہ صفدر نے اچھی طرح خشیہ کو دیکھا ہوگا، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے محض شک ہے کہ خشیہ کے حلیے کا کوئی شخص اس نے مویشی منڈی میں دیکھا ہوا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ دانستہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے، اور تم کسی صفدر کی بجائے بکر والوں کے سردار جوہرے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، نہ صرف ساتھ لائے ہو بلکہ اسے حوالات میں بھی بند کر دیا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، ملک صاحب، پوری بات تو سن لیں آپ میری جناب۔ ہاں بتاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بولا، میں تو صفدر ہی کو اپنے ساتھ تھانے لانے والا تھا، لیکن یہ جھورا بیچ میں آ گیا۔ دراصل صفدر جھورے کا بیٹا ہے۔ جھورے نے کہا، تو مجھے اپنے تھانے دار کے پاس لے چلو، وہ جو بھی پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ تم نے جس خشیہ کا ذکر کیا ہے اسے میں بھی کسی حد تک جانتا ہوں جتنا کہ صفدر ہی نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے بچے کو خواہ خوار نہ کرو۔ اگر تھانے دار صاحب ضرورت محسوس کریں گے تو صفدر صبح بھی تھانے آ سکتا ہے، لہٰذا میں صفدر کے باپ جھورے کو پکڑ کر لائے آیا ہوں۔ آپ اس سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ اسے حوالات میں ضرور رکھا گیا ہے، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، جھورے کے بیٹے صفدر کی کیا عمر ہوگی؟ مجھے تو وہ 25 کے قریب لگا، اسے جواب دیا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا،
25 سال کے جوان کو وہ بچہ کہہ رہا ہے۔ میرا اشارہ جھورے کی طرف تھا۔ خیر میں جھورے کو بعد میں اپنے پاس بلاتا ہوں، پہلے ان کی سن لوں جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں تھانے میں آیا تھا تو میں نے باہر برآمدے میں ایک مرد اور ایک عورت کو پریشان حال بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہی فریادوں والے تھے۔ پتہ نہیں بیچارے کس مصیبت میں گرفتار ہو کر تھانے پہنچے تھے۔ ایسا ہی میرا اشارہ سمجھ گیا اور کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ان دونوں کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایک لمحے کی چاٹ کے بعد وہ بیٹھ گئے اور باری باری ذرائی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، تم بتاؤ، نہیں تم بتاؤ۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، ہاں بتائیں، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام ارشاد احمد ہے، مرد نے کمزور سے آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور یہ میری بیوی نصرت بی بی ہے۔ ہم سب پریشان ہیں تھانے دار صاحب۔ بات ختم کرتے کرتے وہ اچھا خاصا روان سا ہو گیا۔ ارشاد احمد کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ شیب بناتا تھا تاہم سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ شریرے بدن کا مالک ایک خوش شکل بڈھا تھا۔ اس کی بیوی نصرت بی بی قدرے بھاری جسم کی مالک ایک سانولی سی عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب قریب لگایا۔ میں چند لمحات تک گہری نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر بڑی رسان سے کہا، پریشانی تو تمہارے بشیروں تمہارے چہروں پر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس پریشانی کا سبب پوچھا ہے۔ نصرت اردو آواز میں بولی، ہم شاہدہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہماری اکلوتی بیٹی ہے جناب، ارشاد نے جواب دیا۔ شاہدہ کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ میں نے گریزا، وہ کل رات سے غائب ہے، نصرت نے بھیگے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میں چونک اٹھا، غائب ہے؟ کیا مطلب؟ میرے سوال کے جواب میں ان دونوں نے باری باری مجھے جو قصہ سنایا وہ مختصر اسے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ان کے مطابق ان کی اکلوتی بیٹی شاہدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کل شام سے پہلے مویشی منڈی کی طرف گئی۔ شام تک سہیلیاں تو واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئیں، لیکن شاہدہ ابھی تک غائب تھی۔ بوڑھے والدین کے بس میں جو کچھ تھا اسے بروئے کار لاتے ہوئے وہ رات گئے تک شاہدہ کو تلاش کرتے رہے، مگر اس سلسلے میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ وہ انتہائی ذیل گرفتار ہو گئے۔ باقی رات انہوں نے بیٹی کے انتظار میں جاگ کر گزار دی۔ صبح کسی سمجھدار نے انہیں تھانے میں شاہدہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بات پوری توجہ سے سنی اور پوچھا، آپ لوگوں نے شاہدہ کی ان سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی ہے جن کے ساتھ وہ مویشی منڈی کی طرف گئی تھی؟ سب سے باری بھاری پوچھ چکے ہیں، لیکن شاہدہ کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ تینوں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں۔ پھر اس نے اس کی تینوں سہیلیوں کے نام بتا دیے۔ میں نے شاہدہ کی سہیلیاں شمیم، خالدہ اور تنویر اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہدہ اپنی گلی میں داخل ہو گئی تھی، اگر وہ گھر نہیں پہنچی تو یہ حیرت کی بات ہے۔ نصرت نے بتایا وہ تینوں بھی شاہدہ کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہاری گلی میں نہیں رہتی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اسے نفی میں گردن ہلائی، وہ ہمارے ہی محلے کی رہنے والی ہیں، لیکن دوسری گلیوں میں ان کے گھر ہیں۔ پھر وہ شمیم، تنویر اور خالدہ کے گھروں کا پتہ بتانے لگی۔ میں نے اہم نکات کو ایک کاغذ پر نوٹ کیا۔ تنویر مشتاق کی خالدہ، نواز کی شمیم اور یعقوب کی بیٹی تھی۔ یہ تمامی افراد محلہ نورا پورہ میں رہتے تھے۔ شاہدہ کی ان تینوں سہیلیوں میں صرف خالدہ ہی شادی شدہ تھی اور ان دونوں کو اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، تاہم ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ اور شاہدہ کا گھر پچھواڑی سے آپس میں ملا ہوا تھا۔ شتوں کے اس ملاپ نے بلائے شت دونوں سہیلیوں کی ایک دوسرے کے گھر میں آمد و شامت کو خاصا آسان بھی بنا رکھا تھا۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا۔ اس کا گھر موسیٰ کالونی میں واقع تھا۔ رجب علی کی ریل بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ میں نے ارشاد احمد سے پوچھا، تمہاری بیٹی شاہدہ کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 22 سال کی ہو چکی ہے، اسے جواب دیا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، کہیں بات وغیرہ چل رہی ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا، ارشاد احمد کی بجائے اس کی بیوی نصرت نے جواب دیا۔ حالانکہ 3-4 گھروں سے شاہدہ کے رشتے آئے ہیں، لیکن ارشاد نے صاف انکار کر دیا ہے۔
کہتا ہے کہ شادی کی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو شاہدہ بچی ہے۔ ہاں مجھے تو وہ بچی ہی دکھائی دیتی ہے، ارشاد بولا، اس کی آنکھ بھی بھر آ گئی۔ پتہ نہیں میری شاہدہ کہاں چلی گئی ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ ہاتھوں کی پچھ سے نم ہو جانے والی آنکھوں کے گوشوں کو صاف کرنے لگا۔ جو والدین اکلوتی اولاد رکھتے ہیں وہ سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹی والے۔ وہ بیٹی کی شادی میں دانستہ تاخیری ہر حلبے اختیار کرتے رہتے ہیں اور تنہائی کے ڈر سے دہل جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ اگر بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر چلے گی تو ان کا کیا ہوگا۔ بعد ایسے والدین کچھ اس قسم کی سیاست لڑاتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈانٹ کر کوئی ایسا لڑکا تلاش کر لیتے ہیں جسے گھرداری میں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ اس طرح بیٹی ان کا جگر گوشہ ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ اگر باہمی رضا مندی سے ایسا کر لیا جائے تو خوشگوار نتائج کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ارشاد کا دیر سنبھلا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا شاہدہ پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوئی ہے؟ گمشدہ شخص کے بارے میں ہر طرح کا سوال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی؟ نہیں جناب، ہم تمہارے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، علی تڑی سانسی قلعہ دار سنگھ وزیر آباد اور ڈلی بنڈیا میں ہمارے رشتہ دار بستے ہیں۔ ان تمام جگہوں میں تھیڑی سانسی اور خیالی نور پورہ کے قریب تھے۔ میں نے اسے پوچھا، شاہدہ کہیں کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں چلی گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے چپ چپاتے وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میں نے شاہدہ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت بی بی، اب میں تم سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ تم لوگوں کا انتہائی ذاتی پہلو بھی ہے، لیکن اطمینان رکھو یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ میں یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں، آپ دونوں سے میرے فرائض کا تقاضا سمجھ لیں۔ پوچھے جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نصرت بی بی نے پر اعتماد انداز میں کہا، کیا شاہدہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں، اور کوئی لڑکا جو اسے چاہتا ہو۔ میں نے قریت جاری رکھی۔ ارشاد احمد نے کہا، تھانے دار صاحب، ہماری لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاہدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں جتنے ممکنہ ضروری سوالات تھے وہ میں نے ان دونوں سے پوچھ لیے، لیکن اس کے جواب میں کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں آ سکا۔ پریشان نہ ہوں آپ، میں آپ کی بیٹی شاہدہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ حکم کریں آپ تھانے دار صاحب، ارشاد نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ میں نے چند لمحات کے کہا، پہلے نمبر پر تو آپ اپنے تمام عزیز رشتہ داروں سے رابطہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں چلی گئی۔ اس کے بعد، اس کی امید تو نہیں سرکار، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اس آپ کا حکم ہے تو میں یہ کام کر لوں گا، اسے حکم ہی سمجھ لو۔ میں نے اس کی سوچ کے مطابق کہا، اس کے بعد دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ شاہدہ اپنی جن 3 سہیلیوں کے ساتھ کل ساہپیر مویشی منڈی کی طرف گئی تھی ان کے بیانات کا بندوبست کرنا ہے۔ ممکن ہے ان سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو شاہدہ کی تلاش میں معاون ثابت ہو۔ جیسے بھی ہو تم ان تینوں کو تھانے لے کر آ جاؤ۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ کام میں کر لوں گا، لیکن وہ اکیلی تو تھانے نہیں آئیں گی، ان کے ورثہ بھی ساتھ آنا چاہیں گے۔ آنے تو جو بھی ساتھ آنا چاہے، رکو مت، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تم ان سے اور ان کے لواحقین سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ لوگ شرافت سے تعاون پر تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اور بالفرض محال وہ کوئی پیش و پش کرے تو مجھے آ کر بتانا۔ میں اس کام کی تکمیل کے لیے تمہارے ساتھ اپنے عملے کے کچھ افراد بھیج دوں گا۔ تمہیں کسی بھی حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تلقید میں نصرت بی بی نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے پہلے ارشاد احمد سے پوچھا، ارشاد، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے ایک سینما کا نام لیا اور بتایا، جناب میں اس سینما میں بکنگ کلرک ہوں۔ بکنگ کلرک سے اس کی مراد وہ شخص تھا جو سلاخدار کھڑکی کے عقب میں ایک اونچی کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر شائقین فلم کو ٹکٹ دیتا ہے۔ ارشاد نے جس سینما کا نام لیا وہ خاص اعتبار سے بڑی خراب شہرت رکھتا تھا۔ سینما سبزی منڈی کے عین سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع تھا۔ اس سینما کے پہلو میں وسیع اور عریض گراؤنڈ تھا جہاں مویشی منڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ محلہ نورا پورہ سینما کے عقب میں واقع تھا۔
وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے دروازے پر پہنچے، لیکن باہر نکلنے کی بجائے وہ رک گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان سرگوشیوں کا تبادلہ ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی خاص بات پر خفیہ تبادلہ خیالات کر رہے ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا۔ ارشاد نے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں شاہدہ کی گمشدگی سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، پر نصرت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں وہ آپ کو بات ضرور بتاؤں۔ میں نے کہا، ارشاد، تمہاری بیوی خاصی سمجھدار لگتی ہے۔ میرے تعریفی جملے نے نصرت پر خاطر کا اثر کیا۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ارشاد جس بات کو معمولی اور چھوٹی سمجھ رہا ہے وہ میرے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیوی، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ کرو اور وہ اہم بات مجھے بتاؤ۔ نصرت کے بولنے سے پہلے ارشاد احمد گویا ہوا۔ جناب عالی، میرے پاس کمیٹی ڈالتی رہتی ہے اور ہر وقت گھر میں خاص موجود رقم رہتی ہے، وہ رقم بھی اپنی جگہ سے غائب ہے۔ رقم کا ذکر سنتے ہی میں چونک اٹھا اور پوچھا، تمہارے گھر میں کتنی رقم رکھی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ کم از کم 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1200 ہوں گے۔ نصرت نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں۔ وہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ رقم خاصی اہمیت کی حامل تھی۔ شاہدہ کی گمشدگی کے ساتھ ہی وہ رقم بھی غائب ہوئی تھی، لہذا سوچا جا سکتا تھا کہ وہ رقم اپنی مرضی سے شاہدہ لے کر گئی ہوگی۔ اسی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ارشاد احمد سے سوال کیا، تم کمیٹی کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو گھر میں کہاں رکھتے تھے؟ کپڑوں والے بڑے صندوق میں۔ اس نے بتایا۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی؟ ہم تینوں ہی اس بات سے واقف تھے، یعنی تم، نصرت اور شاہدہ۔ جی ہاں جناب۔ کیا اس سے پہلے بھی کمیٹی والی رقم یوں غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارشاد نے جواب دیا، نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ تم نے یا نصرت نے تو وہ رقم نہیں لی؟ نہیں جناب، وہ یک زبان بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہدہ ہی وہ رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بہت جلد سب پتہ چل جائے گا۔ وہ بے وقت سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر انہیں تھانے سے رخصت کر دیا۔ جھورے کا اصل نام منظور احمد تھا، لیکن جھورا بچپن سے اب تک اتنے تواتر کے ساتھ بولا جاتا رہا کہ اب منظور احمد سے کوئی واقف ہی نہیں رہا۔ جھورا کنگ سائز جسم کا مالک ایک ہیوی ڈیوٹی بکر والا تھا۔ اسے بکر والوں کے اس گروہ کا سردار ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ جھورے نے 8-20 اسٹائل کی خاصی صحت مند مونچھیں بھی پال رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جھورے کے فقید الجسم اور اس کی مونچھوں کے درمیان صحت و تندرستی کا ٹائٹن مقابلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو جھورے کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ایسا مزمل بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ میری نگاہ جھورے پر ہی جمی رہی۔ وہ بیچ کی جانب مڑتے ہوئے بولا، جناب، میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ کمزور اور ناتواں سرکاری کرسی میرا بوجھ اٹھاتے ہوئے جی بول جائے گی، لہذا بیٹھنے کے لیے بینچ ہی مناسب ہے۔ جھورے کی بات میں اتنا ہی وزن تھا جتنی بات اس کے وزن میں تھی۔ میں نے بینچ پر بیٹھنے والے فیصلے کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اسے چلتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہوتا تو یقین نہ کرتا کہ تن من سے زیادہ کی وہ لاش اتنی مستعدی سے چلتی کیسے ہوگی۔ اس کے وزن، جسامت اور مستعدی میں حیرت انگیز توازن پایا جاتا تھا۔ جب وہ بینچ پر بڑا جوان ہو چکا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جھورے، تم نے میرے تھانے کے حوالات میں جو آدھی رات گزاری ہے اس میں کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ اور آپ کا تھانہ دونوں ہی بڑے نرالے اور عجیب ہیں۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، لگتا ہے کہ یہاں کا آدم ہی کوئی دوسرا ہے۔ اس کے انداز نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ گزشتہ رات حوالات میں اس کے عملے نے کوئی زیادتی کر دی ہے۔ اس حوالے سے جب میں نے اسے ٹٹولا تو پتہ چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ محض اس وجہ سے مجھ سے اور میرے تھانے سے شاکی تھا کہ تعاون کے باوجود ہم نے اسے حوالات میں ڈال دیا تھا۔ جھورے، تم خود کو کوئی نظامی حوالاتی نہ سمجھو، تم ایک طرح سے سرکاری مہمان ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بیزاری سے بولا، ایک ہی بات ہے جناب۔ میں نے پوچھا، تم خفیہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر سچی بات بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تم سچ کہو، یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
खुशियाँ मेरे एक दोस्त का नाम है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जो इधर नहर की दूसरी तरफ मोज़ाए खली सांसे में रहता है। वो पानी वाले मटके, घड़े और मटके की मिट्टी की हांडियाँ बनाता है। उसके जवाब ने मुझे उलझा कर रख दिया। मैंने कहा, मैं इस खुशियाँ के बारे में पूछ रहा हूँ जो कल मवेशी मंडी में देखा गया था। तुमने और तुम्हारे बेटे सफदर ने उसे देखा था, बल्कि सफदर ने ही उसके बारे में तुम्हें बताया था। मेरे साई ने तुम्हें उसके हुलिये से पूरी तरह आगाह कर दिया है। उसने गहरी सांस ली और बोला, आप लोग जिस बंदे को तलाश कर रहे हैं वो मुझे भी मतलूब है। आपके एसआई साहब ने बताया है कि उस बंदे ने किसी डॉक्टर को शदीद जख्मी किया है और फरार हो गया। इसी सिलसिले में आप लोगों को उसकी तलाश है। हुलिये के एतबार से भी मैं इसी बंदे का जिक्र कर रहा हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात की वजाहत कर दूँ कि उसने मुझे अपना नाम अकरमुल्ला बताया था। उसने एक मुख्तसर से सवाल का घुमा फिराकर तवील जवाब दिया। तो मैंने पूछा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें अपना नाम अकरमुल्ला बताया और हमें खुशियाँ। असल बात यह है कि हम इस वक्त एक ही बंदे का जिक्र कर रहे हैं, वो ख़तरनाक बंदा जो नाम लेने के मामले में जितना तेज़ है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ वो तेवर बदल लेने में है। तुम्हें इसीलिए थाने बुलाया गया है ताकि खुशियाँ नामी इस शख्स ने तुमसे ताल्लुक़ ज़ाहिर किया था। तुम्हारा हवाला दिए बगैर ने डॉक्टर बशारत को बताया था कि वो मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने आया हुआ है और तुम इस ग्रोह के सरदार हो जो आजकल इधर मवेशी मंडी में सरगर्म है। डॉक्टर बशारत को पेश आने वाली वाक़ये से तो तुम वाकिफ़ हो ही गए हो। उसने हमें सर हिलाया और बोला, हाँ, ये वाक़या सुनकर मुझे सख्त अफसोस हुआ है। मैंने पूछा, तुम खुशिया या करमुल्ला को क्यों तलाश करते फिर रहे हो? वो मुझे अच्छा खासा नुकसान पहुँचा कर गायब हो गया है, उसने तलख लहजे में बताया। उसके बाद सुनकर मैं चौंक उठा और फ़ौरन पूछा, उसने तुम्हें किस सिलसिले में क्या नुकसान पहुँचाया है? ये तो तुम एक बिल्कुल नई बात बता रहे हो। डॉक्टर बशारत तो सिर्फ ज़ख्मी हुआ है, 2-4 दिन में भला चंगा हो जाएगा, लेकिन वो नामुराद जो मुझे हाथ दिखा गया है उसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। फिर मेरे सवाल पर जोहरे ने खुशिया की पोल पट्टियाँ खोल दी। उसने बताया कि खुशिया कल दिन में उसके पास आया, मस्कीन की सूरत बनाकर अपना नाम अकरमुल्ला बताते हुए ख़ुद को बेरोज़गार जाहिर किया। उसके साथ ही उसने तेली साथी में रहने वाले जोहरे के दोस्त खुशिया का हवाला भी दिया और कहा कि खुशिया ने उसे जोहरे के पास भेजा है और यकीन दिलाया कि जोहरा उसके रिज़्क़ और रोज़गार का कोई बंदोबस्त कर देगा। जोहरे को उसकी बेकारी और बेरोज़गारी का सुनकर तरस आ गया। पूरी तौर पर उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो खुशिया अकरमुल्ला के लिए क्या करे। चुनाचा उसने इसे अपने हाथ बटाने के लिए मवेशियों की फ़रोख्त में लगाया। सापेर तक वो बड़ी ही दिलजमी से काम करता रहा और उसने अपनी तर्जुमानी का इस्तेमाल करके कई छोटे बड़े जानवर भी निकाल दिए। शुरू में 1-2 जानवरों की फ़रोख्त के बाद उसने रकम जोहरे के हवाले कर दी। जोहरे ने उसे मेहनत और लगन से काम करते देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि वो मवेशियों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम को अपने पास ही रखे, रात को एक साथ हिसाब कर लेंगे। उसने जोहरे का शुक्रिया अदा किया और अपने काम में जुट गया। जोहरा उसकी तरफ से खासा मुतमईन था। उसका इत्मीनान अचानक उस वक्त रफू चक्कर हो गया जब शाम के वक्त उसे पता चला कि खुशिया तो मंडी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सफदर ने खुशिया को अपने बाप से मिलवाया था। जोहरे ने इसी को खुशिया की तलाश पर मामूर कर दिया, लेकिन खुशिया मंडी में कहीं भी दिखाई ना दिया और न ही मंडी से कहीं बाहर। जब उसकी तलाश में नाकामी हुई तो वो थक हार कर बैठ गए। ये थी खुशिया की कुल कहानी। मैंने जोहरे से पूछा, खुशिया यानी अकरमुल्ला तुम्हें कितनी रकम की डोज देकर गया है? एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जानवरों की फ़रोख्त से हासिल होने वाले 800 रुपये उसके पास थे, जोहरे ने बताया। वो मेरा हाथ बटा रहा था, फिर हाथ दिखाकर चला गया। आखिरी जुमला उसने बड़े ही कड़वे अंदाज में अदा किया। मैं एक मरतबा फिर चौंक उठा। मेरे चौंकने का सबब इस जुमले में रकम की मालियत थी। जोहरे के मुताबिक वो उसके 800 रुपये मारकर गायब हुआ था, जबकि डॉक्टर बशारत ने क्लिनिक पर उसके बटुए में कमो पेश 2000 रुपये के करेंसी नोट देखे थे। इस हिसाब से मेरा ध्यान पूरी तौर पर इरशाद अहमद की कमेटी की तरफ चला गया। उसके घर में बीसी की रकम भी शाहिदा के साथ ही गायब हो गई थी, जो 1200 रुपये पर मुश्तमिल थी। अगर शाहिदा और खुशिया को थोड़ी देर के लिए मिला दिया जाता तो खुशिया के बटुए में नज़र आने वाली 2000 रुपये की रकम का जवाब समझ में आ जाता था। इसी तनाजुर में यह सवाल भी ख़तरनाक जहन में उठता था कि कहीं खुशिया ही तो
شاہدہ کو لے کر غائب نہیں ہو گیا؟ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر یہ دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ میں نے جھورے کو شاہدہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور پوچھا، کیا تم نے اپنے ٹھیڑی سانسی والے دوست خوشیہ سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ تمہارے بقول اکرم اللہ نے تمہارے دوست کے حوالے سے تمہارے پاس نوکری حاصل کی تھی۔ ابھی تک تو خوشیہ سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا، جھورے نے مایوسی سے بتایا۔ سوچا تھا کہ صبح کسی بندے کو اس کی طرف دوڑاؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج کی صبح آپ کے تھانے کی حوالات میں نمودار ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شکایتی نظر سے ایسائی مزمل کی طرف دیکھا۔ جھورے کو حوالات میں بند کرنے کا سہرا اسی کے سر بنتا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کر کے جھورے کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیا کہ وہ شاہدہ کے غائب یا ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو خوشیہ یا پھر اکرم اللہ کے ہاتھوں خود چوٹ کھائے بیٹھا تھا۔ میں نے اب تک کی بات چیت میں جھورا کو ایک معقول اور قابل اعتماد کاروباری شخص پایا، لہذا اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ بھی لیا۔ اس سے اچھے اور مفید تعاون کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں جھورے کو شاہدہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، حالات و واقعات تو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاہدہ کے اغوا میں کسی نہ کسی حوالے سے اکرم اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہدہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو۔ اس نے ایک نکتے کی بات کی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات شاہدہ کی بازیابی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا پھر کسی نے اسے زبردستی اغوا کیا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اکرم اللہ سے اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے۔ تم اس کی گرفتاری کے لیے مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہو؟ جناب میں تو خود آپ کی قید میں بیٹھا ہوں، وہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ ایک مجبور اور بے بس قیدی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں نے اس کے لہجے کی کاٹ کو سمجھتے ہوئے کہا، تم خود کو اسی لمحے سے آزاد سمجھو، میں تمہیں ایسائی کے ساتھ واپس بھیج رہا ہوں۔ تم اپنے دوست خوشیہ کے تعاون سے اس کم وقت اکرم اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ پھر میں نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ نامراد جہاں بھی اور جس حالت میں بھی نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے لے کر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اگر شاہدہ بھی ہاتھ لگ جائے تو یہ تو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوگی۔ پھر میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اس کا نام خوشیہ ہے یا اکرم اللہ یا پھر کچھ اور۔ جھورے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن کہیں بھی روانہ ہونے سے پہلے آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مویشی منڈی جانے کی مہلت ضرور دے دیں، تاکہ میں اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایت دے دوں۔ ہاں ہاں تمہیں اس کا موقع دیا جائے گا، میں نے جلدی سے کہا، پھر ایسائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مزمل تم 10-15 منٹ میں ٹھیڑی سانسی جانے کی تیاری کر لو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور کام نکال لیا ہے۔ اب تو تمہیں میری خفگی کا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ملک صاحب، وہ ندامت آمیز ممنونیت سے بولا۔ میں جلد از جلد آپ کی نظروں میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گا۔ میں نے بھی اس کے نیک عزائم کو سراہا۔ جب وہ ضروری تیاری کے لیے کمرے سے نکل گیا تو میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر جھورے کے لیے کلچے اور پائے کا ناشتہ منگوایا۔ میرے تھانے کے نزدیکی جی ٹی روڈ بس اسٹاپ تھا۔ اسی بس اسٹاپ پر ایک نیک شوہر بندہ سری پائے کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ مجھے بھی کئی مرتبہ اس کے ٹھیلے سے پائے منگوا کر کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ سری پائے کا عمدہ کاریگر تھا۔ ظہوری چاچا نامی وہ شخص اپنے پردادا کی میراثی ٹیکنیک کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ سری پائے بیچنا ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ جب ناشتہ آ گیا تو میں نے جھورے سے کہا، جب تک تم ناشتے سے فارغ ہو گئے ایسا ہی تیار ہو کر آ جائے گا، پھر تم اس کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ پہلے مویشی منڈی جا کر تم اپنے بندوں کو ضروری ہدایت دے دینا، پھر تم دونوں ٹھیلی سانسی کی طرف چلے جانا، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، تم لوگوں کو شام سے پہلے کسی بھی ناخوشگوار رپورٹ کے ساتھ واپس آنا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایسے مزمل کو بھی تاکید کروں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے بھی سچے دل سے انشاءاللہ کہا تھا۔ دوپہر کے بعد ارشاد احمد میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب شاہدہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہدہ کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بتایا، اسی لیے میں اسے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے اس کے غم میں شریک رہتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا اور پھر پوچھا، میں نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تم نے ان سہیلیوں کو تھانے لانے کی بات کی؟ اس نے جواب دیا، میری ان تینوں کے باپوں سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے ایک درخواست کی ہے
کیسی درخواست ارشاد احمد؟ میں نے غوری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مشتاق، نواز اور یعقوب نے کہا ہے کہ اگر تھانے دار صاحب ہم پر مہربانی کریں تو ان لڑکیوں کو تھانے نہ بلایا جائے۔ ارشاد احمد وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہوں نے ایک تجویز دی اور وہ یہ کہ وہ تنویر، خالدہ اور شمیم کو میرے گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں، آپ بھی وہیں پر آ جائیں، پھر ان لڑکیوں سے جو بھی پوچھ تاچھ کرنا ہو وہیں پر کر لیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر لجاجت آمیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، جوان بیٹیوں کے والدین کی مجبوریوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یعقوب، نواز اور مشتاق نے کوئی غلط بات نہیں کی، باقی آپ زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ مشتاق تنویر کا باپ تھا، نواز خالدہ کا اور یعقوب شمیم کا۔ گمشدہ شاہدہ کا آخری مرتبہ اس تینوں خواتین کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا، لہٰذا میں شاہدہ کی بازیابی کے سلسلے میں ان تینوں کا ایک بار بھرپور انٹرویو کرنا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کی خاطر میں نے انہیں تھانے بھی بلوایا تھا۔ لیکن لڑکیوں نے مجھ سے جو درخواست کی ان کے والدین نے وہ لحاظ سے معقول اور جائز نظر آتی تھی، لہٰذا میں نے ارشاد احمد کی بات کے جواب میں کہا، لڑکیوں کے باپ بھی بہتر انداز میں سوچ رہے ہیں، مجھے ان کا یہ فرمائش نما مطالبہ منظور ہے۔ شمیم، خالدہ اور تنویر کو تھانے لانے کی بجائے تم اپنے گھر پر ہی جمع کر لو، میں مغرب کے فوراً بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔ میں نے ارشاد احمد سے اس کے گھر کی لوکیشن معلوم کی اور تسلی دلاسا دے کر اسے رخصت کر دیا۔ در حقیقت میں ارشاد احمد کے گھر کا بھی تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شاید اس گھر کی ایک بات ہی تھی، عین ممکن تھا وہاں سے مجھے ایسا کوئی اشارہ مل جاتا جو اس کی تلاش اور بازیابی میں مددگار ہوتا۔ شاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ہر محاذ پر کام کرنا ہوتا تھا۔ ارشاد احمد کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد شہباز میرے پاس آ گیا۔ گزشتہ رات بشارت کے گھر پر میری اس سے بڑی مختصر بات چیت ہوئی تھی۔ تفصیلی بات چیت کے لیے میں نے اسے تھانے آنے کو کہا تھا، اسی لیے وہ میرے پاس حاضر ہوا۔ شہباز ایک سلجھا ہوا تھا۔ جب اس سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ہو سکا اور اس نے بی فارمیسی کا کورس کر کے میڈیکل اسٹور کھول لیا۔ اس معاملے سے ملازمت نے اس کے تجربے اور معلومات میں اور معمولی اضافہ کیا۔ اب پچھلے دو سال سے وہ ایک بڑا میڈیکل اسٹور بڑے اعتماد اور شان سے چلا رہا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے شہباز سے ڈاکٹر بشارت کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا، ڈاکٹر بشارت اپنے گھر میں بڑا آرام کر رہا ہے، چند روز تک وہ کلینک نہیں جا سکے گا، البتہ اس کے موڈر نے کلینک کھول لیا ہے۔ بند دکانداری کا تاثر کچھ اچھا نہیں ابھرتا۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ ڈاکٹر زیادہ دنوں تک گھر میں بیٹھا رہے گا۔ وہ تو آج بھی کلینک کے آنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن اس کی بیوی نے نہیں آنے دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی مصروف اور مستعد زندگی گزاری ہے، ایسے لوگوں کا کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، میری بھی یہی رائے ہے کہ ڈاکٹر کو گھر میں بیٹھنے کی بجائے کلینک آنا چاہیے۔ وہ مریضوں میں گھرا رہنے کا عادی ہے، کلینک میں آ کر بیٹھے گا تو اس کا دل بھی بہلا رہے گا، اس طرح اس کے زخموں کی ریکوری زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ بڑے ہی معنی خیز انداز میں سر کو ہلاتے ہوئے بولا، اور پھر سوال کیا، اس شیطان کا کوئی سراغ ملا جو ڈاکٹر کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شہباز شاہدہ کی گمشدگی سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا میڈیکل اسٹور محلہ بختے والا میں تھا، جبکہ رہائش تھانے والا بازار میں تھی۔ لیکن شاہدہ کا تعلق محلہ نورہ پورہ سے تھا۔ ان دونوں محلوں میں تھوڑی دوری واقع تھی، تاہم دونوں ہی محلے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، لہٰذا میں نے شہباز کی معلومات کو بڑھاتے ہوئے کہا، میں بڑی سرگرمی سے بدبخت کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر بشارت کو زد و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں اور بھی کئی گل کھلا کر گیا ہے۔ کون کون سے گل کھلائے ملک صاحب؟ وہ گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے اسے جوہرے اور شاہدہ کو پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس وحشی کا اور جنگلی کا اصلی نام ہے کیا۔ میرے پاس ابھی تک اس کے بس 2 ہی نام آئے، خوشیہ، جو اس نے کل ڈاکٹر بشارت کی کلینک کی پرچی پر لکھوایا، اور اکرم اللہ، جو اس نے بکر والوں کے سردار جوہرے کو بتایا تھا۔ میں نے ایس آئی مزمل کو اس مکار شخص کی گرفتاری کے لیے جوہرے کے ساتھ تھیڑی سان روانہ کر دیا۔ امید ہے کہ شام تک کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ شہباز تھوڑی دیر میرے پاس بیٹا حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا رہا، پھر اسے قتل جو لہجے میں پوچھا، ایک بات پلے نہیں پڑ رہی ملک صاحب، اس جنگلی کی ڈاکٹر بشارت کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ اس نے جس وحشیانہ
सलूक का मुजाहरा किया, इसकी तवक्का किसी नॉर्मल इंसान से नहीं की जा सकती। ज़्यादा नहीं, मगर मैंने भी थोड़ी बहुत नफ्सियात पढ़ रखी है। मैं तुम्हारे ख्यालात से मुतफिक हूँ शहबाज। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि वो अपनी ज़ुबान से ही दिमागी और नफ्साती कैफियत को तफसीलन बयान कर दे, ना कि मुझे उसका मर्ज़ ढूंढने में आसानी रहे। लेकिन अगर उसने शराफत की ज़ुबान ना समझी तो फिर मुझे मजबूरन उसके चंद तफ्तीशी टेस्ट करना पड़ेंगे। इन मखसूस टेस्ट से गुजरने के बाद उसका मर्ज़ खुलकर सामने आ जाएगा। शहबाज मेरी बात की तह में पहुंच गया। मैंने लहजे में बोला, अस्पताल की लेबॉर्ट्री की बानिस्बत आपके थाने की लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले टेस्ट ज़्यादा नतीजा साबित होते हैं। समझदारी की बात कर रहे हो तुम, मैंने ज़ेर मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो मेरे थाने से रुखसत हो गया। लिहाजा मैं भी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद इरशाद अहमद के घर की तरफ चल दिया। नूरपुरा लगभग 100 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मोहल्ला था। इरशाद अहमद ने मुझे बड़ी तफसील से लोकेशन समझा दी थी। मैं दस्तक देकर घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। चंद लम्हत के बाद दरवाज़ा खुला और वहाँ मुझे इरशाद अहमद की सूरत दिखाई दी। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो मुझे साथ लिए अंदर चला गया। मैंने सबसे पहले इसके घर का तनकीदी जायज़ा लिया। वो 3 कमरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का मकान था। मैंने इरशाद अहमद की रहनुमाई में कोशिश करके इसके घर का मुआयना मुकम्मल कर लिया। अब भी दोनों कमरों में से एक इरशाद और उसकी बीवी नुसरत रहते थे। दूसरा कमरा गुम शाहिदा के ज़ेरे इस्तेमाल था। उसमें हर शय मौजूद थी जो किसी शख्स की ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम और लाजिम हो। मैंने इस कमरे का बड़ी तफसीली से जायज़ा लिया। इसी खोज के दौरान मैंने शाहिदा के कपड़ों वाले संदूक में से काम की 2-1 अशिया भी बरामद कर ली। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इनमें से एक बोस्की का रुमाल था जो किसी कॉपी से फाड़ा हुआ एक लाइनदार कागज़, और ये दोनों बरामद बड़ी सनसनीखेज़ कहानी सुना रही थी। इसी वक्त मेरे अलावा शाहिदा का बाप इरशाद अहमद भी कमरे में मौजूद था। मैंने संदूक की तलाशी इरशाद के सामने ही ली, लिहाजा ये दोनों अशिया उसकी नज़रों से ओझल ना रह सकी। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। इरशाद अहमद अगरचा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कॉपी के सफ़े पर दर्ज तहरीर और रुमाल की लिखाई कढ़ाई को देखकर वो बाखूबी समझ और पढ़ सकता था, और यह पढ़ना समझना ही उसकी वहशतनाक हैरत का सबब था। कॉपी वाले के सफ़े की तहरीर खासी हंगामा खास थी। इस सफ़े पर सिर्फ 3 तहरीरें दर्ज थीं। कल शाम 5 बजे मवेशी मंडी में मिलूँगा। मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूँगा। इन सतूर का अख्ताम पर किसी का नाम तहरीर नहीं था और न ही किसी को मुखातिब करके पैगाम दिया गया था। लिहाजा शाहिदा के संदूक से बरामद होने का मतलब सीधा सीधा यही था कि वो खुफिया पैगाम शाहिदा ही के लिए था, क्योंकि इसमें कल शाम के अल्फाज इस जानिब इशारा करते थे, तलाश कर लूँगा। ये जाहिर करता था कि पैगाम देने वाला कोई मर्द है। मौसकी के रुमाल पर कड़ा हुआ दिल और राजू ये सोचने पर मजबूर करते थे कि ये पैगाम राजू ने शाहिदा के लिए तहरीर किया होगा। अगले ही लम्हे इरशाद अहमद की ससराती आवाज़ मेरे कानों से टकराई। थानेदार साहब, ये क्या है ये सब? इधर तुम दोनों के सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था, और ये अच्छा ही था, वरना किसी तहकीक और तफ्तीश से पहले ही सनसनीखेज़ इंकशाफात जंगल की आग की मानद करीब जवार में फैल जाते और वैन मुमकिन था कि कार्य सरकार के सिलसिले में मुझे किसी दुश्वारी और पेचीदगी का सामना करना पड़ता। मैंने इरशाद अहमद से कहा कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये रोका और ये रुमाल तुम्हारी बेटी के संदूक से बरामद हुए हैं। उसके चेहरे पर गहरी निदामत के तासुरात झिलमिलाए। मैं इरशाद अहमद की जज्बाती कैफियत और महसूसात को अच्छी तरह समझ सकता था। उसके चेहरे से झलकने वाली निदामत और आवाज़ से फूटने वाली शर्मिंदगी 16 आने असली और हस्बे हाल थी। वो अपनी शाहिदा बेटी के इन मामलात से कतई ना वाकिफ था। इस वक्त वो सिर्फ एक बेबस और लाचार बाप दिखाई दे रहा था। मैंने इसकी कैफियत और पोजीशन का ख्याल रखते हुए अपना लहजा नरम बनाया और फिर समझाने वाले अंदाज में कहा, इरशाद अहमद, इस वक्त तुम्हारे घर में मोहल्लेदार भी भरे हुए हैं। मैं पहले इनको फारिग कर दूँ, फिर इस मौजू पर बात करेंगे। इस मौजू के अल्फाज याद करते हुए मैंने वो रेशमी रुमाल और कॉपी का सफ़ा उसकी आंखों के सामने लहराया। आप बहुत अजीम थानेदार हैं साहब, किसी की इज्जत रखना आपको आता है। उसकी आवाज़ से इस कदर भराई हुई थी कि यूँ महसूस होता था कि अल्फाज में से ही आंसू टपकने लगेंगे। अब आप इसी तरह मेरी बेटी शाहिदा को भी इज्जत और आबरू से ढूंढ निकालें तो मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, इरशाद अहमद,
عظیم صرف وہی ذات پاک ہے جو میرا اور تمہارا خالق ہے۔ عزت اور ذلت دینا بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ میں تو اپنی بساط بھر کوشش کروں گا، اگر اسے منظور ہوا تو تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ تم شاہدہ کے لیے دعا کرو بس۔ اس کی آنکھوں میں فرتے جذبات نے نرمی بھر دی۔ میں نے بوسکی کے ریشمی رومال اور کاپی کے صفحے کو اپنی جیب میں رکھا اور ارشاد احمد سے کہا، آؤ ادھر بیٹھک میں چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم بیٹھک میں پہنچے تو مجھے دیکھتے ہی تمام افراد ایسے خاموش ہو گئے جیسے میں کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے وہ چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ میں نے بیٹھک میں پہنچتے سے پہلے ان کی بنبناہٹ سن لی تھی۔ میں بھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص نے قدرے برہمی سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ نے جی کس چکر میں ہمیں بیٹھا رکھا ہے؟ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ سوال کرنے والے کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ خاصا اکتایا ہوا اور بیزار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسی کے انداز میں کہا، زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے جا کر اپنے ضروری کام نپٹا لو، جب فرصت ملے تو آ جانا، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر لوں گا تمہارا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس شخص نے اپنی بیوی کا ذکر کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ خالدہ کا شوہر تھا، کیونکہ گم شدہ شاہدہ کی تینوں سہیلیوں میں سے صرف خالدہ ہی شادی شدہ تھی۔ تنویر اور شمیم ابھی تک کنواری تھیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات مجھے ارشاد احمد سے حاصل ہو چکی تھی۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا، وہ موسیٰ کالونی میں رہتا تھا۔ ریل بازار میں اس کے کپڑے کی ایک چلتی ہوئی دکان تھی۔ تم غالباً خالدہ کے شوہر ہو؟ میں نے رجب علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ٹھیک پہچانا ہے آپ نے۔ اس کا لہجہ اعتدال پر آ گیا۔ میں نے کہا، رجب علی، میں کسی شوق یا تفریح کی خاطر آپ لوگوں کو یہاں پر نہیں بلایا ہے، یہ ایک گمبھیر اور سنگین مسئلہ ہے۔ گمشدہ شاہدہ آخری مرتبہ جن لوگوں کے ساتھ دیکھی گئی ان میں ایک تمہاری بیوی خالدہ بھی ہے۔ شاہدہ، خالدہ، تنویر اور شمیم ایک ساتھ مویشی منڈی کی طرف گئی تھیں۔ باقی سب تو اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئی، صرف شاہدہ ہی ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس لیے شاہدہ کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم سب لوگوں کو تو ارشاد کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر میں یہ میٹنگ رکھ لی، ورنہ میں تو ایک ایک کو تھانے بلا کر تفتیش کرنے والا تھا۔ وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میری وضاحت کے بعد اس کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی گرمی بالکل ہی نکل گئی۔ بڑی نرمی سے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، بس ذرا سی مہربانی یہ کریں کہ پہلے میری بیوی کو فارغ کر دیں۔ مجھے کل صبح ہی واپس موسیٰ کالونی جانا ہے، اس لیے گھر جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کی یہ درخواست خاصی معقول تھی، لہٰذا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رجب علی، میں پہلے تمہاری بیوی کا ہی نمبر لگاتا ہوں، اس کے بعد میں ارشاد احمد کی بیٹھک میں جم کر بیٹھوں گا۔ اور تمام افراد کو گھر کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر میں ایک پارٹی کو باری باری اپنے پاس بلانے لگا۔ پہلا نمبر خالدہ اور رجب علی کا تھا۔ خالدہ سے پوچھ تاچھ کے دوران رجب علی خاموش بیٹا بس ہمیں تکتا رہا۔ میں نے پورے 10 منٹ تک گھما پھرا کر خالدہ سے کافی سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات سے کوئی بھی کام کی بات نہ نکل سکی جو شاہدہ کی تلاش میں کچھ روشنی دکھا کر میرا کام آسان کر دیتی۔ اس نے یہی بتایا کہ شاہدہ مویشی منڈی سے صحیح سلامت واپس لوٹی تھی اور اس نے اسے اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب مجھے اپنے مطلب کی ایک بات بھی معلوم نہ ہوئی تو میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنا چاہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، خالدہ کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک گودھری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ کی بانسبت رجب علی بس ایسے ہی تھا، اس کا پاسنگ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ان دونوں میں دکھنے اور دکھانے والے کے حوالے سے کوئی میل نہیں تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور خالدہ سے پوچھا، شاہدہ، شادی سے پہلے تم نور پورہ میں رہتی تھی، بلکہ تم نے تو اسی محلے میں آنکھ کھولی ہے اور شادی کے بعد بھی گاہے بگاہے یہاں آتی رہی ہو، جیسا کہ ابھی آئی ہو۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ تم اس محلے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ میری امید غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، متعدی انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ اگرچہ محلے کے تمام لوگوں سے میرا میل جول نہیں رہا، لیکن میں بہرحال انہیں جانتی ضرور ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا نور پورہ میں راجو نامی کوئی بندہ رہتا ہے؟ راجو؟ پھر اس نے اپنے ذہن پر کچھ زور دیا اور بڑے ہی مضبوط لہجے میں بولی، جی ہاں رہتا ہے۔ آپ فقیر موچے کے بیٹے راجو کی بات کر رہے ہو نا؟ تم اسے سوال نہیں کرو، صرف میرے سوالات کے جواب دو، اور ہم اسے راجو کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ جو کسی فقیر موچی کا بیٹا ہے۔ اس کی سمجھ میرے طریقہ تفتیش کو اپنے اندر نہ سمجھ سکی۔ الجھن زدہ لہجے میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی،
میں نے جس راجو کا ذکر کیا ہے نا، اس کی عمر 5-6 سال ہوگی۔ وہ ذہنی طور پر معذور ہے، سارا دن محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے اور بس۔ اس کی وضاحت کے بعد نے میرے ذہن کو صاف کر دیا۔ میں موسیقی کے رومال پر کشیدہ راجو کو تلاش کرتا رہا۔ فقیر موچے کا یہ اب نارمل 5 سالہ بیٹا میرا مطلوبہ راجو نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ نور پورہ میں کوئی راجو نہیں بستا؟ جی ہاں، یہی مطلب ہے میرا۔ میں نے جوڑے کو فارغ کر کے دوسری پارٹی کو اپنے پاس بلایا۔ یہ پارٹی 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی شمیم اور اس کا باپ یعقوب۔ شمیم کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک شو کو چنگل لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے والد یعقوب کی نور پورہ میں پرچون کی دکان تھی۔ میں نے شمیم سے بھی وہی سوالات کیے جو اس سے پہلے خالدہ سے کر چکا تھا۔ اس نے بھی خالدہ کے جواب سے ملتے جلتے ہی جواب دیے، یعنی شمیم کے انٹرویو سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس پارٹی کو نپٹا کر آخری پارٹی کو اندر بلایا۔ تنویر 18-19 سال کی ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اس کا باپ مشتاق ایک ٹیلر ماسٹر تھا، لیکن وہ پریما رقیہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ تنویر کی آنکھوں میں مجھے خاص قسم کی تیز تراری دکھائی دی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہر وقت کھوج رہتی تھی۔ اس کے اندر تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک بے چین اور بے قرار لڑکی دکھائی دیتی۔ میں جب اس سے تمام سوال کر چکا جو خالدہ اور شمیم سے کیے تھے تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے جو راجو کے بارے میں اتنا شد و مت سے کیوں پوچھا ہے؟ شمیم اور خالدہ نے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تنویر فطرت کے ساتھ ساتھ ایک ذہین لڑکی بھی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تنویر، تم شاہدہ کی گہری سہیلی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تم فی الحال اسے اپنے تک رکھنا۔ پھر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم بھی رقیہ بیگم بہت محتاط رہنا، فی الحال اس بات کو پھیلانا نہیں۔ ان دونوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے بوسکی والے کڑے ہوئے رومال اور کاپی کے صفحے والے تحریر کے بارے میں انہیں بتایا، تاہم یہ دونوں چیزیں انہیں دکھائی نہیں۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تنویر سے سوال کیا، کیا تم راجو نامی کسی لڑکے کو جانتی ہو جو شاہدہ میں دلچسپی لیتا ہو؟ جناب، ہمارے محلے میں تو ایسا کوئی راجو نہیں رہتا، یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ تمہیں شاہدہ کے کسی معاملے کی تو خبر ہوگی؟ میں نے کرینے والے انداز میں کہا۔ سہیلیاں عموماً ایسی باتیں ایک دوسرے سے چھپا کر نہیں رکھتی۔ شاہدہ بہت ہی گھنی لڑکی تھی تھانے دار صاحب، اس نے کبھی کسی راجو کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں نے درائی لہجے میں پوچھا، لیکن کیا؟ وہ پرخیال انداز میں بولی، مجھے شک تو تھا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن شاہدہ کے مسلسل انکار نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اب آپ اتنا کھل کر بات آ رہے ہیں تو میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچ رہا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاہدہ کا کوئی چکر ضرور تھا، اس لیے مویشی منڈی میں وہ ایک مرتبہ پھر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا تھا مویشی منڈی میں؟ میں نے درائی لہجے میں پوچھا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا جناب، لیکن شاہدہ کی ایک حرکت نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ پہلے میں نے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اب آپ نے راجو کے حوالے سے ایک خاص توجہ دلائی ہے تو وہ واقعہ میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں تنویر سے پوچھا، شاہدہ نے مویشی منڈی میں کون سی حرکت کی تھی؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد تامل کرتے ہوئے بولی، ہمارا یوں ہی بیٹے بیٹائے مویشی منڈی کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا۔ تجویز شاہدہ کی ہی تھی، اور چونکہ ہم سب کو پسند آئی لہٰذا ہم تھوڑی سیر و تفریح کے لیے ادھر چلے گئے۔ مویشی منڈی کے ساتھ مختلف اشیاء کے صرف استعمال کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ سوچا اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو خرید لیں گے۔ ہم ان اسٹال اور مویشیوں کے میلے ٹیلے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ شاہدہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی، اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر بھی دوڑانے لگے۔ بالآخر وہ ہمیں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ہمارے قریب پہنچی اور اس سے پہلے کہ ہم اس سے کوئی سوال کرتے الٹا اس نے ہی ہم سے پوچھ لیا کہ ہم اسے پیچھے اکیلا چھوڑ کر آگے کیوں چلے گئے۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات تھی۔ خالدہ نے ہم سے کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں بلکہ تم خود ہی پیچھے رہ گئی ہو۔ شاہدہ نے گھبراہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں ایک اسٹال پر چوڑیاں دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد نظر اٹھائی تو تم تینوں غائب تھی۔ بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈنے کے بعد پایا ہے۔ دیکھ رہی ہو کتنا رش ہے یہاں، ہر شخص جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی میں پہنچا ہوا ہے۔ شاہدہ کی وضاحت خاصی بودھی تھی، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی بھی بات موجود نہیں تھی، لہذا ہم نے اس کا اعتبار کیا۔ لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاہدہ نے ہم سے بہانہ کیا، اگر ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے تھے تو اسے ادھر اسے نمودار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ہمیں دوسری جانب سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔
تنویر نے اپنے کافی لمبے بیان میں میرے مطلب کی بہت سی باتیں اگلی دیں۔ میں چند لمحات تک اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر پوچھا، تنویر تم ایک بیدار مغز اور ذہین لڑکی ہو۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، میں نے شمیم اور خالدہ سے بھی پوچھ کر ایک ایک واقعے کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی مجھے شاہدہ کے غائب ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس معاملے سے غیر والے واقعے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، صرف تم ہو جو تم نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، اب آپ میری ذہانت کے مظاہرے کو کام میں لائیں اور جلد از جلد شاہدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں شاہدہ کی بازیابی کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے ان ماں بیٹی کو ضروری ہدایت کے بعد رخصت کر دیا۔ ارشاد احمد اور اس کی بیوی نصرت میرے پاس بیٹھک میں آ گئے۔ نصرت نے فکر مند لہجے میں مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، میری بیٹی کا کوئی سراغ ملا آپ کو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں ملا تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میں سراغ کی انگلی تھام کر کس طرح تمہاری بیٹی شاہدہ تک پہنچتا ہوں۔ میں چند لمحات تک بغور ان کا جائزہ لیتا رہا اور پھر ارشاد سے پوچھا، میں نے تمہیں کام لگایا تھا، تم نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی؟ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ حد سے بڑی ہوئی پریشانی نے اس کی یادداشت کو بھی متاثر کر ڈالا تھا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری دکھائی دیتا تھا۔ نصرت بی بی کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ ارشاد احمد جب تھانے میں مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے رابطہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں گئی۔ لیکن شاہدہ کے صندوق سے برآمد ہونے والی اشیاء اور تنویر کی نشاندہی نے حالات کا رخ پھیر دیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ شاہدہ اپنی مرضی اور منصوبہ بندی سے کسی راجو کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی۔ میرے خیالات اور تجویز کے جواب میں ارشاد احمد نے بتایا کہ وہ یعنی اس کی بیٹی شاہدہ یوں چپ چپاتے کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے رشتہ دار وزیر آباد ملائک دیدار سنگھ، پنڈی بھنڈیا، خیالی وغیرہ میں رہتے تھے۔ میں نے یاد دلانے کے لیے جب اس کا حوالہ دیا تو وہ معزز خانہ انداز میں بولا، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے اس کی پریشانی کو بانٹتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم رشتہ داروں کے ایڈریس مجھے نوٹ کروا دو، میں اپنے طور پر معلوم کروانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے نام اور پتے مجھے لکھوا دیے۔ میں نے انہیں چند ضروری باتوں کی تاکید کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ہم تانے پہنچے تو ایسا مزمل کو وہاں موجود پایا۔ میں نے فوراً سے پیشتر اسے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کب آئے تم؟ آپ کے جاتے ہی اس نے جواب دیا، یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ 5 منٹ پہلے ہی نورپورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جھولا بکروال کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جھولا بھی 10 منٹ پہلے ہی مویشی منڈی کی طرف گیا ہے، ایسا انہیں بتایا۔ میں نے اسے آپ کے انتظار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اسے جانے دوں، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے کر فوراً واپس آ جاؤں گا۔ ہاں، مجھے واقعی ادھر کافی وقت لگ گیا، بس معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں وہاں رکنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میں نے سرسری انداز میں کہا، ویسے میں نے تم لوگوں تھیڑا سانسی روانہ ہوتے ہی ایک بندہ مویشی منڈی کی طرف بھیجا تاکہ وہ جورے کے بیٹے صفدر کو باپ کے خیر خیریت سے آگاہ کر دے۔ میں نے مزمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ تیڑی سانسی کی، اور وہاں کی کیا رپورٹ ہے؟ اب ہوشیار، میرا مطلب ہے کہ وہ خطرناک بندہ ہاتھ نہیں لگا جو ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ مذکرہ شخص نے ڈاکٹر بشارت کو اپنا نام خوشیہ بتایا، جبکہ جورے کے پاس کام حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو اکرم اللہ ظاہر کیا اور تیڑی سانسی کی کسی خوشیہ کا حوالہ بھی دیا۔ ان واقعات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شخص تیڑی سانسی سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اسی تحقیق و تفتیش کے لیے مزمل کو تیڑی سانسی بھیجا تھا۔ تیڑی سانسی والا خوشیہ چونکہ جہرے کا گہرا آشنا تھا، اس لیے میں نے جورے کو بھی ایس آئی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں نے صحیح سے سوال کیا، مزمل، تم لوگوں نے تیڑی سانسی میں اچھا خاصا وقت صرف کیا ہے، اس دوران تمہیں اس خطرناک بندے کا چہرہ تک نکال لینا چاہیے تھا، اور تم اتنی دیر تک وہاں کیا کرتے رہے ہو؟ جناب، آپ کی دعا سے میں سارا کام نپٹا کر ہی آیا ہوں، اس نے فقریہ لہجے میں بتایا۔ ہم بآسانی حنیفو کو قابو کر سکتے ہیں۔ حنیفو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ وہی خطرناک اور جنونی شخص ہے جناب، جو ڈاکٹر بشارت کے سامنے خوشیہ تھا اور جوہرے کے سامنے کرم اللہ بن گیا، لیکن اس کا اصل نام حنیف عرف حنیفو ہے، اور وہ تھیڑی سانسی کا ہی رہنے والا ہے۔ ایس آئی کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے جلدی سے کہا، رکو مت، بولتے جاؤ، میں اس حنیفو کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا ملک صاحب،
اس نے ایک طویل سانس لی، پھر مجھے اپنی کارکردگی سے تفصیلاً آگاہ کرنے لگا۔ ایسا ہی مزمل کے مطابق جوہرا سیدھا اسے اپنے دوست خشیہ کے پاس لے گیا، جو ٹیڑھی سانسی میں مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے اسپیشل آئٹمس میں مٹی کی ہانڈیاں، مٹکے اور آب خورے شامل تھے۔ خشیہ نے بڑے ہی پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا۔ پھر جب جوہرے نے اسے اکرم اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کا تفصیلی حلیہ بھی بیان کر دیا تو خشیہ فوراً سمجھ گیا کہ کس کا ذکر شعر ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، اس نالائق کا نام حنیف ہوئے، یہ کام چور شخص کسی مصروف کا نہیں۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی اور ایک معصوم سی بچی بھی ہے، لیکن یہ ان کی نگہداشت کے لیے ٹک کر کوئی معقول کام نہیں کرتا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری اور ہیرا پھیری کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ساری تکلیفیں اللہ رکھی اور کلثوم کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ کلثوم اس کی 4 سالہ بچی اور اللہ رکھی اس کی بیوی کا نام تھا۔ ایک روز میں اسے اس کی نالائکیاں گنواتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ الٹا اسے مجھ سے پوچھا، چاچا خشیہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کوئی کام وام تو ملتا ہی نہیں۔ میں نے فوراً پیشکش کر دی کہ میرے پاس 8-10 مزدور کام کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ ان میں جس حساب سے انہیں اجرت دیتا ہوں تمہیں بھی دے دوں گا۔ لیکن اس نے فوراً بہانہ جڑ دیا، اس کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، چاچا تمہارے کام میں ہاتھ پاؤں اور مٹی کو مٹی میں تھوپنا پڑتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے پوچھا، اے نالائق، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے مٹی ہی میں جانا ہے، تمہیں مٹی میں ہاتھ پاؤں ڈالتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ اس پر اس نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مٹی کی وجہ سے مجھے جلدی بیماری ہونے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ ایسا ہی سانس لینے کی غرض سے تھما، پھر حنیفوں کے حوالے سے خشیہ کا بیان دہراتے ہوئے مزید بتانے لگا۔ میں نے بھی پر اس کی جان نہ چھوڑی اور کہا، ادھر شہر کی مویشی منڈی میں آج کل میرے ایک یار نے کاروبار چمکا رکھا ہے، عید قربان کی وجہ سے ان کا دھندا عروج پر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا بتانا، وہ تمہیں کوئی کام شام دے دے گا۔ اس نے بددلی سے کہا، اچھا چچا، اچھا چلا جاتا ہوں میں تمہارے دوست جوہرے کے پاس۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ واقعی تمہارے پاس چلا جائے گا، تم بتا رہے ہو تو مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ خشیہ کی بات ختم ہوئی تو جوہرے نے اسے حنیفوں کے تازہ ترین کارنامے کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ کس طرح وہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے بشارت کلینک پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے بھی خشیہ کو آگاہ کیا۔ یہ واقعات خشیہ کو پتہ چلے تو اسی وقت غصے سے بولا، تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، میں حنیفوں کو یہاں بلاتا ہوں، ابھی اس کو کھری کھری سناتا ہوں۔ پھر اس نے ایک اپنے مزدور ملازم حنیفوں کے گھر بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ حنیفوں گھر پر نہیں، اس کی بیوی اللہ رکھی کی زبانی پتہ چلا ہے کہ وہ صبح ہی صبح اپنے ایک دوست سکندر سے ملنے قلعہ دیدار سنگھ چلا گیا ہے۔ اس کی واپسی کے بارے میں اللہ رکھی اب کچھ نہیں جانتی۔ وہ اکثر 2-3 دنوں تک کے لیے گھروں سے غائب رہتا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ASI مزمل نے کہا، خشیہ اور جوہرے میں بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے۔ خشیہ نے دل کھول کر ہماری آؤ بھگت کی اور کافی دیر تلک اس لیے ہمیں بٹھائے رکھا کہ شاید حنیفو واپس لوٹ آئے اور وہ اس کی گوشمالی کر سکے۔ لیکن جب حنیفو کی آمد کے آثار پیدا نہ ہوئے تو ہم واپس آ گئے۔ میں نے بڑی توجہ سے ASI مزمل کا بیان سنا اور اس کا خاموش ہونے پر سوال کیا، کیا تم خود جا کر حنیفو کی بیوی سے ملے تھے؟ میرے سوال پر اس نے جبروس ہوتے ہوئے کہا، نہیں ملک صاحب، میں حنیفو کے گھر نہیں جا سکا۔ اگر تم اس کے گھر جا کر اللہ رکھی سے چند سوال اور جواب کر لیتے تو ممکن ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی، کم از کم یہ تو پتہ چل ہی جاتا کہ وہ اپنے جس دوست سکندر سے ملنے گیا ہے وہ قلعہ دیدار سنگھ میں کس جگہ رہتا ہے، اس طرح ہمیں حنیفو تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب، وہ نادم سا ہو کر بولا، واقعی مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی، لگتا ہے مجھے کل صبح خود ہی اب جانا ہوگا، میں نے فضا کل لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ کی گمشدگی اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والی تازہ ترین معلومات پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ بظاہر ان 2 واقعات میں کوئی تعلق تو دکھائی نہیں دیتا تھا، سوائے اس کے کہ حنیفو اب تصدیق ہو جانے کے بعد کہ وہ جنگلی شخص خشیہ تھا اور نہ ہی اکرم اللہ، وہ بلو آخر حنیفو ہی تھا۔ اس کی جیب سے گرنے والے پرس میں ڈاکٹر بشارت نے لگ بھگ 2000 روپے رکھے دیکھے تھے۔ ارشاد احمد کے گھر میں جمع ہونے والی کمیٹی کے 1200 روپے اور مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 800 روپے، لیکن یہ محض ایک میرا خیال اور اندازہ تھا۔
لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے ہوشیار کر رہی تھی کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کیس کے دو سرے تھے۔ اگر ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تو میں بآسانی دوسرے سرے تک بھی رسائی حاصل کر لوں گا۔ انہی خیالات کے تانے بانے میں الجھتے ہوئے میں رات کافی دیر تک سوچ نگر کی سیر کرتا رہا۔ پھر پتہ نہیں رات کو کون سے پیر میں نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل مراد کو ساتھ لیا اور سیدھا وہاں پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے جوہرے کے دوست خوشیہ سے ملاقات کی۔ خوشیہ کا کاروبار نہر کے کنارے کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر ہر جگہ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس وقت یونیفارم میں تھے۔ خوشیہ نے بڑی خوش دلی سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہ بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کا مالک ایک جفاکش اور محنتی شخص تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں خوشیہ ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں ملک صفدر حیات ہوں اور یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی عملداری میں آتا ہے۔ کل میرا ایک ایسائی تمہارے دوست جوہرے کے ساتھ آیا تھا۔ اوہ اچھا، وہ جلدی سے بولا۔ انہیں کمبخت حنیفوں کی تلاش تھی جو مجھے بھی اسی کمبخت حنیفوں کی تلاش یہاں پر لے کر آئیے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تو مجھے حنیفوں کے گھر تک پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اچانک پوچھا، کیا وہ قلعہ دیدار سنگھ سے واپس آ گیا ہے؟ جناب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے ہی اخلاق سے بولا۔ قانون کی مدد کر کے مجھے ہمیشہ خوشی حاصل ہوئی۔ میں خود آپ کے ساتھ اس کے گھر تک چلتا ہوں، لیکن تھوڑی خاطر تواضع کے بعد۔ پہلی مرتبہ آپ میرے ڈیرے پر آئے، کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تم حنیفوں کے گھر تک میری رہنمائی کر دو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے قانون کی اور میری بہت مدد کی ہے۔ میں نے صاحب کا مظاہرہ کیا۔ خاطر تواضع کا پروگرام پھر کسی وقت کے لیے ملتوی کر دو۔ کیا حنیفوں قلعہ دیدار سنگھ سے واپس آ گیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر رک کر پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پتہ مجھے خود بھی بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے۔ اس نے وہاں کے ڈاکٹر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو خیر ہے، اس کے علاوہ اس نے میرے دوست جوہرے کو مالی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ سے میں سخت غصے میں ہوں۔ میں حنیفوں کی ایسی خبر لوں گا کہ اب مدتوں یاد رکھے گا۔ خوشیہ نے میری خاطر مدارات کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ چنانچہ ٹھیک 10 منٹ بعد ہم اس کی معیت میں حنیفوں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ مجھے ذرا اپنے کام کو دیکھنا ہے۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو کسی کو بھی میری طرف بھیج دیں، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اسے رخصت کر کے حنیفوں کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ رکھی سے خوشیہ نے میرا تعارف کروایا، اس لیے اللہ رکھی نے کسی بھی عجل و جہد کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ تاہم وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور یہ گھبراہٹ اس وقت اس پر طاری تھی جب سے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں حنیفوں کے سلسلے میں اس سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے آیا ہوں۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا، تھانے دار صاحب حنیفوں تو خیریت سے ہے نا؟ اللہ رکھی کے جملے سے ظاہر تھا کہ وہ خاصی شوہر پرست قسم کی بیوی تھی۔ ایک نالائق اور نکٹو شخص کے لیے بھی وہ گہری تشویش میں مبتلا تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ دوسروں کی خیریت کے دشمن ہوں ان کی خیریت کو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ نامراد جب میرے ہتھے چڑھ گیا نا تو پھر سمجھ لو کہ اس کی خیریت نہیں رہے گی۔ ہائے میں مر جاؤں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حنیفوں نے کسی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے؟ اس کی تشویش اور پریشانی میں اب کئی گنا اضافہ ہوا۔ اللہ رکھی تو گھر میں اکیلی ہی تھی۔ 4 سالہ بچی دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے مختصر مگر صاف الفاظ میں اللہ رکھی کو اس کے شوہر کے کارناموں سے آگاہ کیا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ روندھی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ ایسے چکروں سے باز آ جائے، لیکن کیا کروں، میری کسی بات کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں اچانک بولی، اب سمجھی میں اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کن پیسوں کی بات کر رہی ہو؟ کل صبح جب وہ قلعہ دیدار سنگھ جا رہا تھا تو اس نے مجھے پورے 100 روپے دیے تھے، اللہ رکھی نے بتایا۔ میں نے پوچھا بھی کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں آم کھاؤں، پیڑ گننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بتایا کہ واپسی میں اسے 2-4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھلا خرچہ دے کر جا رہا ہے۔ یہ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اب آنسو بہانے لگی تھی باقاعدہ۔ میں نے قدرے تسلی بخش لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو تمہیں تمہاری بچی کو بھی بھگتنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، وہ قلعہ دیدار سنگھ میں جس سکندر سے ملنے گیا ہے اس کا گھر وہاں کس طرف واقع ہے؟ میں یہاں سے اڑ کر سیدھا قلعہ دیدار سنگھ ہی جاؤں گا۔ سکندر وہاں کے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رکھی نے بتایا۔
وہ جہانگیر کا بیٹا ہے۔ ان لوگوں کے چودھری خاندان سے بڑے ہی قریبی اور گہرے تعلقات ہیں۔ سکندر کو ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے بس اتنی ہی رہنمائی کافی تھی۔ میں اللہ رکھی کے پاس سے اٹھا اور سیدھا تھانے آ گیا۔ قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کرنے کے لیے خاص تیاری کی ضرورت تھی۔ کم از کم ایک ہتھکڑی تو ہونی ہی چاہیے تھی نا۔ اگر خوش قسمتی سے حنیفو ہاتھ لگ جاتا تو اس اقبال کے لیے اسے آئینی زیور تو پہنانا ہی پڑتا۔ غروب آفتاب سے پہلے میرے تھانے کے حوالات میں وہ موجود تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ سکندر وہاں خاصا معروف تھا اور چودھری خاندان سے تعلق نے اسے اور بھی شہرت دے رکھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا حنیفو سکندر کے ڈیرے پر تھا۔ حنیفو نے یہ بالکل غلط مشہور کر رکھا تھا کہ سکندر اس کا دوست تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ان کے درمیان آقا اور غلام والا رشتہ تھا۔ سکندر حنیفو کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا، اس لیے اس کی گرفتاری کی راہ میں سکندر نے رولے اٹکانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی اور حنیفو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ حنیفو نے ڈاکٹر بشارت کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کے بدلے میں اس کی خاطر تواضع تو بہت ضروری تھی۔ میں نے اسے حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم خوب طبیعت سے رات بھر اس کی مہمانداری کرو، میں صبح سے اب ملاقات کروں گا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حنیفو میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم نے ڈاکٹر بشارت کو کیوں قتل کیا؟ یہ پہلا سوال تھا جو میں نے حنیفو سے کیا، ورنہ گرفتاری کے وقت میں نے اسے کچھ نہ کہا تھا اور نہ ہی کوئی سننے کی کوشش کی۔ میرا سوال سن کر وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کیا ڈاکٹر بھی؟ اس کے اس ادھورے جملے نے مجھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ادھورا جملہ بہت ہی سنسنی خیز کہانی کا لفظ پیش کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی بے سادگی نے اس میں حقیقت کا بھرپور رنگ بھر دیا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، تو تم نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ ہاں؟ نہیں کچھ نہیں، وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مجھے بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بے حد ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر بننے والی الجھنوں کا جال صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نادانستگی میں سچ اگل بیٹا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے والی بات محض اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی، اور یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ میرا یہ داؤ نہایت ہی مفید نکلا۔ میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ رات بھر کی خاطرداری تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ مجھے 3-4 دن کے لیے تمہیں مہمان بنا کر رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تمہاری زبان کھلے گی۔ وہ بڑی ہی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ سچی بات اس کی زبان سے پھسل گئی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے اس کے ذہن کا مکمل حال جاننے کے لیے ایک مرتبہ پھر اسے حوالدار کے حوالے کیا اور کہا، یہ قتل کا اقرار کر چکا ہے، تم نے اس سے اب دوسرے قتل کا اقرار کروانا ہے۔ اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو زبان کھلوانے والے آلات کا استعمال بھی جائز ہے۔ حنیفو تھر تھر کانپتے ہوئے حوالدار کے ساتھ ہو لیا۔ اگلے ہی لمحے ٹرائل روم سے اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں میں شامل اذیت دیکھ کر میں بخوبی سمجھ گیا کہ حوالدار نے کون سے آلات اس پر آزمائے ہوں گے۔ دوپہر سے پہلے حنیفو الف کے معنی سیدھا ہو گیا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ فرار کی کوئی راہ نہ دیکھ کر اقبال نے جرم کرنے میں اسے بہتری محسوس ہوئی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے اب بہتری کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اسے جب دوبارہ میرے سامنے لایا گیا تو وہ روتے ہوئے بولا، تھانے صاحب، میں نے راجو اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی قتل کیا ہے، لیکن ڈاکٹر بشارت کے قتل کا الزام مجھ پر خواہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے تو اسے صرف زخمی کیا تھا۔ میں نے کہا، چلو ڈاکٹر کے قتل کا الزام میں واپس لیتا ہوں، سمجھ لو وہ زندہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے راجو اور شاہدہ کو کیوں قتل کیا؟ وہ میرے بدلتے ہوئے پینترے پر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تو آپ نے ڈاکٹر کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے جھوٹ اور سچ سے تم جیسے شیطانوں کو فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ ہاں؟ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم جیسے کمینوں اور وحشیوں کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کون سی راہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بتاؤ، تم نے راجو اور شاہدہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ یہ سوال اور اس کا جواب اقرار جرم سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ راجو اور شاہدہ کے قتل کو قبول کر چکا تھا، لہذا قتل کا سبب بتانے میں بھی اس نے مجھ سے کوئی محنت نہ کروائی۔ میں نے اس کی بیان کردہ کہانی کو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ راجو کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ حنیفو اسے صورت سے پہچانتا تھا، لیکن ان کے درمیان کبھی سلام دعا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وقوعے کے روز جب راجو کو
مویشی منڈی میں ایک لڑکی کے ساتھ ریاض و نیاز کرتے دیکھا تو اس کے اندر کا تجسس جاگ اٹھا۔ وہ اس وقت مویشی فروش کے روپ میں تھا، اس لیے کوئی بھی اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی کامیابی سے ان دونوں کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ دونوں چپکے سے منڈی سے باہر آئے تو وہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ پھر جب وہ دونوں قدرے ویران علاقے میں آ کر گندے نالے کی پلیا پر بیٹھ گئے تو حنیفو بھی دبے قدموں ان کے قریب پلیا کے کم میں چھپ گیا۔ اس پلیا سے سڑک کچھ زیادہ دور نہیں تھی، جہاں سے لاہور اور قلعہ دیدار سنگھ کے لیے بس مل جاتی تھی۔ حنیفو کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ راجو اس لڑکی کو بھگا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ پلیا پر بیٹھے بیٹھے لڑکی نے اپنے پرس سے ایک بھاری رقم نکال کر راجو کے حوالے کی، جسے اس نے اپنے بٹوئے میں رکھ لیا۔ رقم کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی وقت حنیفو کے دل میں میل آ گیا۔ ابھی تک تو وہ صرف اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر ان کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ رقم کا معاملہ سامنے آیا تو لالچ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، اور بھی اس رقم کے حصول کے لیے اس نے راجو اور شاہدہ کو قتل کر دیا۔ جھولے کے 800 روپے اس کی جیب میں موجود تھے۔ اس نے یہ رقم بھی راجو والے سیاہ بٹوئے میں ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ راستے میں ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزرا تو ایک دیوار میں سے نکلے ہوئے سریے نے اس کی پنڈلی کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ اندھیرے کے باعث وہ اس خطرناک سریے کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ کچھ آگے آیا تو اسے ڈاکٹر بشارت کا کلینک نظر آ گیا، اور وہ اپنی پٹی کروانے کے لیے کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ کلینک کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کا تو تفصیلی ذکر اس کہانی کے ابتدائی حصے میں کیا جا چکا ہے۔ جب حنیفو اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اسے پوچھا، اوے کمبخت، تم نے ڈاکٹر بشارت کو ایسے وحشیانہ انداز میں زد و کوب کیوں کیا؟ اس نے ایک مفرور قاتل کی نفسیات کے عین مطابق جواب دیا، میں نے اس رقم کی خاطر 2 انسانی جانوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ جب وہ سیاہ بٹوا ڈاکٹر کے ہاتھ میں پہنچا تو اچانک مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ رقم گئی میرے ہاتھ سے۔ بس میں نے ڈاکٹر سے وہ بٹوا چھیننے کے لیے اس کے سر اور منہ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اس وقت میری پہلی ترجیح یہ تھی جیسے بھی وہ بٹوا مجھے مل جائے۔ میں نے جھولے کی رقم بھی اسی بٹوئے میں رکھ دی تھی اور میں بٹوا حاصل کر کے کلینک سے نکل گیا۔ بعد ازاں حنیفو کی نشاندہی پر راجو اور شاہدہ کی لاشیں گندے نالے کی پلیا کے نیچے سے برآمد کر لی گئیں۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ راجو قلعہ دیدار سنگھ میں شاہدہ کے تایا کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا، اور وہیں ان کے دل کے تار جڑ گئے تھے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ راجو شاہدہ کو مویشی منڈی سے لے کر جا کہاں رہا تھا۔ اس سوال کا جواب صرف 2 افراد کے پاس تھا، یعنی راجو اور شاہدہ، اور وہ دونوں ہی کوئی جواب دینے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہے تھے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں راجو کے گھر والوں پر جو قیامت گزری سو گزری، اس سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن جب شاہدہ کی لاش کو ارشاد احمد کے حوالے کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی رونے کے دوران اس نے دہائی دینے والے انداز میں مجھ سے ایک دل پاش سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی، میں شاہدہ کے لیے تسلی کروں، دعا کروں، لیکن دیکھ لیں شاہدہ واپس نہیں آئی۔ آپ بتائیں یہ اللہ کو منظور نہیں تھا یا پھر موت اللہ سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں اس کی جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس سے کسی بھی بحث و تکرار کی ضرورت نہ سمجھی اور محض تسلی دلانے کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری ہمدردی سے شانت ہونے کے بجائے برہم ہو گیا، پھر بڑے خطرناک لہجے میں مجھ سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ میرے سوال کا چاہے جواب دیں یا نہ دیں، لیکن کار کھول کر سن لیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ جب شاہدہ ہی زندہ نہیں رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ تھانے سے چلا گیا۔ میں اس کے جذباتی دعوے کو ایک دل شکستہ حال باپ کا نوحہ سمجھا اور بہت جلدی کے ساتھ ان واقعات پر غور کرنے لگا، اور 3 دن کے بعد ارشاد احمد کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ واقعی یہ میرے اس سے ایک آخری ملاقات تھی۔